ایک کسان کا اور دوسرا مزدور کا بیٹا میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں کسی وجہ سے کہہ سکتا ہوں آپ ملینئر ہیں دونوں. آج تک فیل نہیں کیا. لیکن ایسا ہے. اگر بزنس ورتھ میں دیکھا جائے تو آپ کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں 13 سال سے دونوں بزنس پارٹنر ہیں اور 18 سال سے دونوں دوست ہیں. ایک کشمیری دوسرا سرگودا کا. سچ بتائیں کتنی بار آپس میں غصہ کیا اور لڑے؟ سچ آپ نے پوچھا تو آج تک الحمدللہ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں. دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اندازہ ہے. روزانہ خریدو، روزانہ پکاؤ، روزانہ بیچو. بالکل. یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے یہ کام فوڈ کا؟ آئی تھنک کافی چیلنجنگ ہے اسپیشلی ناؤ ڈیز، کیونکہ اس مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت آ گیا ہے. کبھی آپ کی کسی نے بولی نہیں لگائی یہ برانڈ ہمیں دے دو اور ہم سے بلین اور ملینز آف پاؤنڈ لے لو؟ آتی ہیں اوکیشنلی، ای میلز آتی ہیں، کالز بھی آتی ہیں. نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ آئی تھنک کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن محنت بھی بہت ضروری ہے. جب باس نے بھی کہا کہ یہ کام نہیں کرو تو باس کی بات کو ریفیوز کر کے دوست پہ بھروسہ کر کے اور اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے جاب چھوڑی 70,000 پاؤنڈ والی. رسک تھا. رشتہ، لیکن ذرا بھی وہ ڈاؤٹ نہیں تھا مائنڈ میں. ایک بڑا کلیئر مائنڈ تھا ہمارا کہ ہم نے کرنا ہے. پھر اس نے رابطہ خود ہی کیا کہ ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا شاید ویسے ہی بات کرنی ہوگی. 5 سال کے بعد رابطہ کیا، آلموسٹ 5 سال کے بعد. تو جب ملے تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے فرینچائز چاہیے کیپرینوز کی. وہی باس جو کہہ رہا تھا کیپرینو میں نہیں جاؤ. ایگزیکٹلی. باس کے باس بن گئے. یو کین سے. لیکن ہم آج بھی فرینچائزی کے باس نہیں بنتے، اس کو ایز اے بردر لے کے حلال پیزے کا برانڈ جو ہے وہ پورے یو کے میں چین بنانا ہے اور لانچ کرنا ہے جی. لیکن غیر اسلامی ملک کے اندر حلال پیزے کی پہلی برانچ غیر مسلم انگریزوں کے ٹاؤن میں کھول رہے ہیں. یہ کیا لاجک تھی؟ ٹرسٹ تھا نا برانڈ پہ. وہ برانچ پہلی آج بھی ہے اور بڑے دل کے کلوز ہے آج بھی. جاتے وہاں پہ الحمدللہ اپنا پیزا خود بھی کھاتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے وہاں خود کھانے کے لیے خود بنا کے بھی کھائیں. 119 برانچیں جو ہیں وہ کس رنگ و نسل کے، کس مذہب کے، کس طرح کے لوگوں کو آپ نے دی؟ کون کون شامل ہے ہمارے پاس؟ آئی تھنک نیرلی 30 کنٹریز کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس میں مسلم بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، کرسچنز ہیں. تو خلیل صاحب آپ کی باتوں سے ثابت ہوا کہ کاروبار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہے کاروبار کا. انسانیت ہے اس میں. انسانیت ہے ایگزیکٹلی. اور ثابت ہوا کہ تعصب کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. یس، ہمارے خیال میں یس. 119 برانچیں ہیں جو سٹاف ہے، یہ کتنی تعداد ہوگی جتنے لوگوں کو روزگار ملا اس کے اندر؟ میں اب زیادہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ منیمم ایک برانچ میں 10 سٹاف ممبر کیلکولیٹ کر لیں، ہیں زیادہ بھی ہیں. تو 10,000 سے زائد ہے. 10 سٹاف ممبر میں 10 کسی برانچ میں 30 بھی ہیں، 25 ہیں، ڈیپینڈنگ آن دا سائز آف دا شاپ. جیسے پاکستان رورل ایریا سے ہم آئے، وہاں پہ رہتے ہوئے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا کامیاب کرے گا اگر آنیسٹلی اس کو دیکھا جائے. پھر ہم دونوں کا کوئی ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں تھا اس فیلڈ میں، ٹوٹلی نیو تھے. تو جو کچھ بھی ہم نے یہاں پہ بنایا وہ اس کنٹری نے ہمیں دیا ہے. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں کہ یہ بھی راز ہے کامیابی کا. بالکل ہے، اور یہ آزمودہ چیز ہے. پاکستان میں 3 برانچز ہیں، آگے کیا ارادہ ہے؟ آگے اس کو ہم فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. آپ دونوں پاکستان میں ہوتے تو کیا ایسا کر پاتے؟ فرق کیا ہے؟ آئی تھنک ایک جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ ایک جو چیز ہے وہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایکول اپرچونیٹی سب کو ملتی ہے. تو یہ ایک تل حقیقت ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری محنت شامل ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ایک محنت تو ہے ہی ہے. اگر فائنینشلی بھی دیکھا جائے تو اپ ٹو 5 to 6 برانچز کافی اسٹرگل ہم نے کی کہ پہلی برانچ کا سٹارٹ اچھا تھا، دوسری کا اتنا سٹارٹ اچھا نہیں تھا. اچھا، بیچ میں مایوسی والی باتیں بھی ہوئی؟ بہت زیادہ دیکھا جائے. فرسٹ فیو ایئرز بھی ڈیفینیٹلی ایشو تھا ہمارے ساتھ، لیکن یہ کہ ہم نے وہ ہمت نہیں آ رہی. وہ اگر 1 یا 2-3 برانچیں ہماری وہ اچھی نہیں چل رہی تھی، اس نے ہمیں اسٹاپ نہیں کیا. دوسری سکسیزفل نہیں تھی، تیسری کا کیا ہوا؟ تیسری بھی سکسیزفل نہیں تھی. جو پہلے کماتی تھی دوسری 2 کھاتی تھی اور ہم اپنی سیلری بھی بہت مشکل کر لے کے جاتے تھے. لیل الرحمان صاحب، آپ خود پہلے اور نوکری کرتے تھے، 70,000 پاؤنڈ پر ایئر، بڑی اچھی ویج ہے. اسے چھوڑ کے اپنی پیزا شاپ پہلے بنائی. یہ جب ارادہ کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنا ہے اور اتنی اچھی سیلری والی جاب چھوڑنی ہے، اس میں گلنواز صاحب کو اور آپ کی کوآرڈینیشن کیا تھی اور کس کا انیشیٹو تھا؟ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا، ظاہری بات ہے. پہلے ہم نے دونوں کا کوئی کاروبار ہم نے نہیں کیا ہوا تھا، یہ ہمارا پہلا بزنس تھا، رسکی تھا جیسے ہوتا ہے.
اور ایک اچھی جاب کر رہا تھا. وہ چھوڑنا مشکل تھا. میں نے ڈسکس کیا گل بھائی کے ساتھ. دوستی ایسا رشتہ ہے کہ ہر لالچ سے بل آتا ہے بیسیکلی, اور یہ چیز ضروری نہیں ہوتی. موسٹلی بندے کہتے ہیں نا کہ بزنس میں آپ نے گٹھے چلنا ہے جی, بائی سے بھی مشکل چلتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں گارنٹیڈ دوست کے ساتھ زیادہ اچھا چلتا ہے. بائی بھی چلتے ہیں الحمدللہ, ہماری فیملی میں بھی ہیں. اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے اس کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہوں. کیونکہ گلنواز صاحب جب انگلینڈ آئے تو پہلی نوکری کیا کی تھی اور کیسے ملی تھی؟ پہلی نوکری ایک بیسکلی دیکھا جائے تو دونوں نے ہی اکٹھے ایک ملے بھی جاب فائنڈ کرتے ہوئے ہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں نے جاب KFC میں اسٹارٹ کی. اسٹرگلنگ ڈیز تھے. یہ نام ہے کیپرینوز پیزا, جی کیسے ذہن میں آیا؟ اس کے لیے آئی تھنک کافی ہمیں ٹائم لگا تھا ٹو ڈیسائڈ دا نیم. جب ہم کیپرینوز اسٹارٹ کر رہے تھے تو ہم نے کافی دوستوں کے ساتھ نیم شیئر کرتے تھے کہ یہ نام کیسا رہے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا کی پوڈ کاسٹ, اور آج کے میرے جو مہمان ہیں ایک نہیں دو لوگ ہیں. میری مراد خلیل الرحمان صاحب جن کا تعلق پاکستان سرگودا سے ہے, اور دوسرے کشمیر النسل ہیں گلنواز. یہ دونوں دوست ہیں, دونوں بزنس پارٹنر ہیں. کسی دور میں کوئی شادی کر کے کوئی بطور طالب علم انگلینڈ آیا, اور یہ کیپرینوز کے آنر ہیں, اور یہ پہلا برانڈ ہے جو حلال پیزا کرتا ہے. یہ یہاں تک کیسے پہنچے, یہ چیزیں کیسی ہو گئیں؟ ایک کنو بیچنے والے تھے, کسان کے بیٹے ہیں. دوسرے کے ابا جو تھے وہ کریانے کی دکان چلاتے تھے, گروسری سٹور. آج ان کے آگے ان کے وسیلے سے اللہ نے ان کو سبب پیدا کیا تو ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں. دیار غیر میں بیٹھے ہیں, غیر اسلامی ملک کے اندر ہیں. ایک کامیاب کیسے ہوئے اور کتنی اسٹرگل کی, بڑی اچھی موٹیویشنل سٹوری ہے جس کو آپ کے سامنے رکھیں گے, اور میرا اور آپ کا ساتھ دیں گے خلیل الرحمان صاحب اور گلنواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ دونوں کو ایک ساتھ آج سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور کوشش ہوگی کہ میں اپنے دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کے سامنے آپ کی وہ باتیں رکھوں جو ان کو نہیں پتہ, اور ان کو سننے کے بعد انہیں لگے کہ ہاں محنت سے نصیب بنتے ہیں, اور نصیب کو بنایا جا سکتا ہے, اور کامیاب بھی ہوا جا سکتا ہے. خلیل الرحمان صاحب آپ بڑے ہیں یا گلنواز صاحب بڑے ہیں؟ گلنواز صاحب بڑے. میں بڑا. آپ پہلے انگلینڈ آئے تھے یا گلنواز صاحب آئے تھے؟ ہم دونوں ایک ٹائم پہ آئے تھے. جب سرگودا کو چھوڑا اور انہوں نے کشمیر کو چھوڑا تو کس نیت سے آئے تھے انگلینڈ آپ؟ آبویسلی ایک بندہ ایک بیٹر فیوچر کے لیے ذہن میں رکھ کے آتا ہے. ہم دونوں 2008 میں آئے تھے, UK میں اکٹھے آئے تھے. ایکچولی اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے تھے. ہماری پہلی ملاقات UK میں ہی آ کی ہوئی. اگر میں اس کی پوری ہسٹری میں جاؤں کیسے ہم ملے, تو بیسیکلی اس وقت ریسیشن چل رہا تھا, جابس کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, تو ہم ایک میوچل فرینڈ کے تھرو ہماری ملاقات ہوئی پہلی. اس کے بعد آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہماری ایک اچھی ہوگی, اور پھر ہم ریگولرلی ملنا شروع ہو گئے. اور ایکچولی ہم بیسیکلی جاتے تھے جاب ڈھونڈنے کے لیے اکٹھے, جاب ہنٹنگ ہم اکٹھی ان دنوں میں کرتے ہوتے تھے, اینڈ دین دیٹس ہاؤ وی گاٹ ٹو نو ایچ ادر. ٹھیک. گلنواز صاحب کہاں سے تعلق ہے آزاد کشمیر سے؟ جی ابرار بھائی, سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہمارے اس ٹائم کے لیے. تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے, اور آباء و اجداد سے ہی کشمیری ہی ہیں بیسیکلی. پہلے بلانگ ٹو منگلا ڈیم ہے, کہ متاثرین ہے منگلا ڈیم ہے پہلے, اور اس کے بعد منگلا ڈیم کے ساتھ ایک چھوٹا سا ولیج ہے چترپڑی کے نام سے, لیکن آپ میرپور کہہ سکتے ہیں, بیسیکلی ضلع میرپور ہی ہے. ٹھیک. منگلا ڈیم بنا, پاکستان کو روشن کیا, الحمدللہ آج بھی روشن ہو رہا ہے الحمدللہ. ایسے منگلا ڈیم کے متاثرین بنے کہ میرپور سے چترپڑی اور چترپڑی سے انگلینڈ آ کے ٹھہرے, یہ اچھا ہوا نا؟ بیسیکلی رزق کی بات ہے, نصیب میں تھا, یہاں آ کے کمانا تھا. اگر دیکھا جائے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دو آج اس جگہ تک پہنچیں گے یا گٹھے ہوں گے, کوئی کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا. وہاں سے جب آتے ہیں ایک بلائنڈلی آتے ہیں, لیکن ایک چیز کا یقین, نیت اچھی تھی, رزق حلال کمانا تھا, اور کما رہے ہیں. آپس میں دونوں بھائیوں میں الحمدللہ ایک یونٹی ہے, اور اس یونٹی کے وجہ سے ہی آج ادھر ہے. اور سیکنڈلی جو محنت ہے وہ رنگ لاتی ہے. بے شک نیت صاف کے ساتھ محنت رنگ لاتی ہے بھائی.
تو آپ کے ابا دادا باپ دادا کیا کرتے تھے؟ والد صاحب بیسیکلی زیادہ زمیندارے کہہ سکتے ہیں، مال مویشی بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ جب ڈیم سے متاثر ہوئے والد صاحب بھی اس وقت، کیونکہ اس وقت ہمیں کچھ زمینیں وغیرہ بھی الاٹ ہوئیں، کیونکہ پہلے بھی منگلا ڈیم میں پہلے بھی زمین وغیرہ زمیندار ہی تھا زیادہ، تو اس وقت کچھ زمین الاٹ ہوئی، سرگودا چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں پھر ایگریکلچر کے ساتھ منسلک رہے، پھر واپس آ گئے، پھر چھوٹی سی ایک کریانہ کی شاپ وغیرہ بھی تھی ساتھ میں، جیسے ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے بیسیکلی اسی لیول میں رہے، کلچر میں کام، ہمارا کلچر جیسے اسی میں سے سروائیو کیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پہلے بڑے بھائی بھی ادھر ہی تھے، پھر میں بھی آ گیا۔ خلیل الرحمان صاحب، سرگودا کی بات کریں اور مالٹی اور کنو کی بات نہ ہو تو بے منی ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ بھی کسی کسان کے بیٹے؟ جی جی بالکل، ہمارا جو آبا و اجداد ہیں، دادا پردادا سے ہمارا ذمہ دارہ کا کام ہے، اور پھر یہ اب آج کل اب جو سرگودا ہے اوور آل وہاں پہ کنو کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ جو کسان ہیں آج کل وہ کنو سے وابستہ ہیں۔ انفیکٹ سرگودا جو ہے اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے کنو کا پاکستان میں، سب سے زیادہ کنو کی پروڈکشن سرگودا میں ہوتی ہے۔ آج کل انفیکٹ ریڈی ہیں، آپ کے اپنے کھیتوں میں ہیں؟ ہمارے اپنے کھیتوں میں ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہر سال سیزن میں تحفے کے طور پہ بوریاں بیچتے ہیں؟ یہ الحمدللہ یہ میرپور تو جاتے ہیں، اس کا میں گواہ ہوں۔ میں خود دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، آپ سرگودا کے دیہات سے ہیں، یہ میرپور آزاد کشمیر جس کو منی لنڈن کہتے ہیں وہاں سے ہیں۔ ہم انگلینڈ میں آئے تینوں، لینگویج بیریئر تھا، غیر اسلامی ملک تھا، شراب خانے تھے، جوا خانے ہیں، کون سی ایسی برائی ہے جو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن خوف خدا کی وجہ سے رک جاتے ہیں؟ بالکل۔ آپ تعلیم کے لیے یہاں پہ آئے، آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، بہن بھائی والدین نہیں تھے کہ آپ کو روکیں، تو کیسے اپنے آپ کو بچایا آپ نے اسی انوائرمنٹ سے؟ آئی تھنک اس میں کافی جو ہے کردار آپ کی پرورش کا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو ایک بڑی اچھی سوچ دی تھی بچپن سے، اور اللہ کا شکر ہے ہم ان کاموں سے بچے رہے۔ اور ایک آئی تھنک ریزن یہ بھی تھی کہ ہم آئے اور اپنی جابس میں فوکس کیا، اس سائڈ پہ کافی بزی ہو گئے، اور آنیسٹلی بتاؤں آئی تھنک ٹائم ہی نہیں ملا ہمیں شروع میں، کیونکہ پہلے 6 مہینے ہم نے کافی اسٹرگل کی جاب فائنڈ کرنے میں، پھر ایونچولی جب ہمیں جاب ملی اس کے بعد پھر ہم فل ٹائم وہ کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو رشتہ دار، خلیل بھائی کے بھی رشتہ دار ہیں، یعنی کہ رشتہ دار نہیں تھے، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کی اپرچونٹی تھی، اور اس چیز کے لیے جو بندے ہم نے دیکھے نا جنہوں نے اس سائڈ پہ گئے وہ سکسیس ہوا آج تک ہم نے نہیں دیکھا، فرسٹ آف آل۔ اور سیکنڈلی کیا ہے کہ جیسے ایک پرورش والی بات ہے، خلیل بھائی والی بات، اگر آپ یو کے ہیں، آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہاں، اگر بولے نا کوئی کسی کو کسی رشتے سے یا کسی رشتے دار سے کوئی کنسرن ہے تو کوئی کسی کو نہیں ہے، یہاں ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں بزی ہے، ہر چیز کر سکتے تھے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز ہم نے رشتے داروں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس سے ہر چیز سے اس کا ریوارڈ ہمیں ملا، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ایک ینگسٹر کے لیے ایک اچھی مثال بن کے بیٹھے ہیں، اسٹارٹ اپ کے لیے ایک اچھی مثال بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی فریشرز ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو بھی ہے، تو ان کو سکسیس کرنے کے لیے ہر کوشش ہم دونوں کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک، آپ دونوں کی دوستی نوکری تلاش کرنے کے بہانے ہوئی اور آج تک قائم ہے، تقریباً 15 سال ہو گئے اس بات کو۔ جی، یہ دوستی بنانے کا معیار، کردار، وہ لوازمات کیا ہونے چاہیے بیسک جس کی وجہ سے آپ سکسیس ہو سکتے ہیں؟ آنیسٹی، آپس میں اپنے دوست کو سب سے پہلے دوست نہیں بھائی سمجھے، کہ دوستی ایسا رشتہ ہے کہ ہر لالچ سے بل آتا ہے بیسیکلی، اور یہ چیز ضروری نہیں ہوتی۔ موسٹلی بندے کہتے ہیں نا کہ بزنس میں آپ نے گٹھے چلنا ہے، جی بھائی بھائی سے بھی مشکل چلتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں گارنٹیڈ دوست کے ساتھ زیادہ اچھا چلتا ہے، بھائی بھی چلتے ہیں الحمدللہ، ہماری فیملی میں بھی ہیں، ہمارے فیملی ممبرز اب ہمارے برانڈز میں ہیں الحمدللہ، بہت اچھے اتفاق میں ہیں ہم۔ لیکن جو مین چیز ہوتی ہے نا کہ آپ، میں یہ کہنا زیادہ پریفر کروں گا کہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہوں تو آپ کو کچھ بھی نہیں، اور اس لیول تک دوستی ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی جگہ بھی فرض کیا میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ چیز میرے سامنے کہنے والی نہیں ہے کہ کسی بھی تعریف کرنی ہے تو پیٹ پیچھے اچھی ہوتی ہے، یا اگر میں اکیلا بھی بیٹھا ہوتا تو یہی ورڈ کہتا بیسیکلی، دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اور ایک فرض خلیل پہ بیٹھے نا، یہاں سے اگر آپ مجھے ان کے بارے میں کوئی بات پوچھتے ہیں نا تو مجھے پتہ ہونی چاہیے، مجھے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کوئی بھی بات اگر آپ کوسچن کریں گے تو مجھے خلیل بھائی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں وہاں جواب دے سکتا ہوں گا کہ یہ نہیں ہوئی اگر کوئی غلط ہو۔ کہاں سرگودا اور کہاں میرپور آزاد کشمیر، کلچرل ڈیفرنس، لینگویج کا تضاد،
ساری چیزیں. میرے خیال سے کپڑوں میں بھی تھوڑا فرق ہے. تو بزنس انٹرسٹ جو تھا وہ آپ کو دوست بنا گیا. دوست ایسی دوستی ہماری پہلے ہو گئی تھی بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے. جیسے دوستی کی وجہ سے بزنس ہوا بزنس ہم نے بیسیکلی. بہت لیٹ اسٹارٹ کیے, اور آئی تھنک بزنس اسٹارٹ کرنے تک ہم دونوں کو ایک دوسرے کی مائنڈ سیٹ کا, ایک دوسرے کی عادتوں کا بڑی اچھی طرح ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا. اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے اس کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہوں, کیونکہ ہمارا ایک پرسنلی یہ کیا ہے کہ جو آپ کا بزنس ہے نا از ایکولی امپورٹنٹ ایز آپ کی جیسے میرج ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک بڑا لانگ ٹرم چلنا ہوتا ہے. پھر آپ کی ایوری ڈے آلموسٹ آپ کے وہ بزنس ریلیٹڈ جو ایشوز وہ آپ کے ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی کمزور رشتہ کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے رشتے کو چلاتے ہوئے پالتے ہوئے جو ہے وہ بزنس بھی کر لیا. ذرا رشتہ ہے تو باقی سارا کچھ ہو جائے گا. آنیسٹلی بتاؤں ہمیں رشتہ بھی پالنا اس پہ محنت کرنی نہیں پڑی. جیسے گلبے نے بولا کہ وی بین ویری آنیسٹ ٹو ایچ ادر, الحمد للہ ہم بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ ہو کے چلے ہیں, اور دونوں کا ایک بڑا ایک کلیئر مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے بزنس کی طرف وہ ہے فوکس کرنا ہے. اور آپ کہنا کہ ہمیں کوئی بڑی اسٹرگل کرنی پڑی ہے اس رشتے کو یہاں تک لانے کے لیے, تو نہیں کرنی پڑی. جی, یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے دوستی کے ساتھ ساتھ بزنس ہے نا, اس کی شرعی اور قانونی حیثیت کیسے آپ طے کرتے ہیں کہ کیسے پارٹنرشپ کریں گے, بیلنس کریں گے, انصاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے 50-50؟ ہماری جو پارٹنرشپ وہ تو 50-50 ہے, دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. باقی جیسے میں نے پہلے بولا کہ آپ بزنس اسٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ آنیسٹ ہیں ایک دوسرے سے, اس میں ظاہری بات ہے آپ کا جو پارٹنرشپ ڈیڈز ہیں, جو بھی ایگریمنٹ ہیں, وہ آپ ایک فارمیلٹی, اور ایون ہماری سنت بھی ہے, ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ وہ آپ کو ایک پراپر آپ کی بائنڈنگ ہونی چاہیے. بالکل. وہ تو کسی بھی بزنس میں, اسپیشلی جب آپ UK میں بزنس کرتے ہیں تو آٹومیٹلی آپ ایک کمپنی رجسٹر کرتے ہیں, وہ لیگلی ایک کمپنی فارمیشن وہ ہوتی ہے, اس میں شیئرز ہاں جی, ایک ٹرسٹ ایلیمنٹ تو چلے وہ ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کا ایک پراپر کمپنی جب سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ آپ شیئرنگ آپ نے اس کو دینی ہوتی ہے ایچ پارٹنر کو. ایسے ہی ہم نے بھی اسٹارٹ کیا جب شروع میں ہم نے کمپنی سیٹ اپ کی. تو اس میں تھوڑی سی نا آپ کو مزید وضاحت دے دیتا ہوں, جو آپ کا مطلب جو میں کیچ کر پایا ہوں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاس فرنچائزی بھی پارٹنرز آتے ہیں, سارا کچھ آتا ہے. جب کسی کی ایگو میں یہ چیز آ گئی نا ذہن میں کہ یہاں میں جا رہا ہوں, اس کو بھی جاننا چاہیے دوسرے پارٹنر کو بھی, یا دوسرا پارٹنر نہیں کیا میں کیوں, تو پھر وہ پارٹنرشپس نہیں چلتی. ہمارے ذہن میں آج تک یہ نہیں آیا. اگر ایک بندہ گیا ہے تو اس نے یہ کنسیڈر کیا کہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے وہ. آج آپ کی 120 سے زائد برانچز ہیں, کامیاب ترین ہے الحمد للہ. گلنواز صاحب جب انگلینڈ آئے تو پہلی نوکری کیا کی تھی اور کیسے ملی تھی؟ پہلی نوکری ایک بیسکلی دیکھا جائے تو دونوں نے ہی اکٹھے ایک ملے بھی جاب فائنڈ کرتے ہوئے ہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں نے جاب KFC میں اسٹارٹ کی. اسٹرگلنگ ڈیز تھے. ایک ڈفرینٹ نام سے ایک لوکل ریسٹورینٹ تھا, اس میں بھی کچھ دن کام کیا, کچھ دن, مہینے نہیں, یعنی کہ. تو اس کے بعد KFC میں جرنی اسٹارٹ ہوئی. خلیل بھائی کی جرنی تھوڑی سی KFC سے ہٹ کے یہ چلے گئے ویلکم بریک کی طرف, اور میں پھر ایک ویل نون کمپنی تھی ہوٹلس کی, ان کے پاس چلا گیا, اور وہیں سے جا کے فوڈ کے بارے میں کافی کچھ KFC سے بھی اگر دیکھا جائے ویل نون برانڈ میں دونوں میں کام کیا. اور جس دن سے UK آئے رہے فوڈ کے کام میں ہی ہیں, فوڈ کے کام میں, جاب بھی فوڈ میں ہی اور آگے رسک بھی فوڈ میں ہی لکھا گیا تھا سارا کچھ. انگریز کے ساتھ, انگریز کے سامنے, انگریز سے مل کے جب کام کیا تو انگریز بہت کچھ سکھاتا ہے. ٹائم کی پابندی, ایگو مار دیتا ہے, کہتا ہے ٹوائلٹ صاف کرو. 100% اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. یہ فخر کرنے والی بات ہے نا. وہ آئی تھنک اب جب بھی جیسے کوئی بھی آتا ہے نا اس کنٹری میں, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کام کر رہا ہو, وہ ایگو کافی حد تک آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ کام کر رہا ہے. وہ پاکستان میں ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے, اسپیشلی جس بیک گراؤنڈ سے میں ہوں, وہاں پہ آپ کا کمانے والا یوزلی ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے. باقی جو ینگسٹرز ہیں وہ کافی انٹل ایون دے گیٹ میریڈ, اس کے بعد بھی وہ فری ہوتے ہیں ایک قسم کے. تو یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے, آپ کو بڑی ینگ ایج سے کام اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ بڑا ایک اچھا ہے. آپ کو بچپن سے ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, آپ کا احساس ہوتا ہے کام کا, اور پھر اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں چاہیے. کسی قسم کا کام ہو, کسی کام کو چھوٹا سمجھنا بھی نہیں چاہیے. اگر ہم اپنے 17 سال پیچھے دیکھیں جب ہم نے KFC اسٹارٹ کیا تھا, تو آئی تھنک کسی حد تک اس کا کردار ہے ہمارے آج تک پہنچنے کی. ظاہری بات ہم نے اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھا, جیسا بھی کام ہمیں ملا ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کیا, اور پھر آگے کیریئر میں پروگریس کرتے رہے. ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں گئے, وہاں سے کافی ایکسپیرینس ملا ہمیں ڈفرینٹ برانڈ کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور جس کا کافی حد تک ہمیں کیپرینوز میں بھی فائدہ ہوا. ٹھیک, دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں اور آگے بھی اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. یہ نام ہے کیپرینوز پیزا, جی, یہ کیسے ذہن میں آیا؟
اس کے لیے آئی تھنک کافی ہمیں ٹائم لگا تھا ٹو ڈیسائڈ دا نیم. جب ہم کیپرینوز اسٹارٹ کر رہے تھے تو ہم نے کافی دوستوں کے ساتھ نیم شیئر کرتے تھے کہ یہ نام کیسا رہے گا. سو آبویسلی پہلا ہمارا جو تھا کہ نام اٹیلین ہونا چاہیے ورڈ, کیونکہ ہماری اٹیلین کوزین ہے. اور جو کیپرینوز کا میننگ ہے وہ ہے چیز, گوٹ چیز اس کو کہتے ہیں, گوٹ چیز. اور اگر ہمارے اس کو لوگوں کو دیکھیں تو وہ ہارنس بنے ہوئے ہیں, بکری کے جو ہارنس ہیں. تو کیپرینوز ایسے اسٹارٹ ہوا. ظاہری بات ایسے میں نے بولا کہ جو زیادہ دوست ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہم شیئر کرتے تھے, سب کا متفقہ یہ تھا کہ یہ نام جو ہے بڑا ڈفرینٹ بھی ہے. ظاہری بات ہم ملا جلا نام نہیں چاہ رہے تھے, یعنی ہم اگر چاہتے تو KNG پیزا بھی رکھ سکتے تھے جو موسٹلی ہمارے بیسکلی ایشیاز میں ٹرینڈ بھی ہوتا تھا, لیکن ہم وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے تھے, وہ ہم نے کیا یونیک نام الحمدللہ. اور ایون جب ہم نے مینیو کے اوپر آئے, پروڈکٹ کے اوپر آئے, اور آج تک ہم نے کبھی کسی برانڈ کی کاپی نہیں کی. گلنواز صاحب, پیزا بڑی کامن چیز ہے, ہر کمیونٹی اس کو پسند کرتی ہے. ہفتے میں 2 بار کھائے, 1 بار کھائے یا جب بھی کھائے. آپ نے خود زندگی میں پہلی بار پیزا کب کھایا تھا؟ پاکستان میں بھی کھایا تھا, اور پھر UK آ کے تو ظاہر ہے یہاں زیادہ جب آپ جاب کے اوپر ہو پھر فاسٹ فوڈ کے اوپر ہی رہتے ہو. لیکن یہاں کیا تھا کہ میں ہائی ویکم سے بلانگ کرتا تھا, تو وہاں ایک ہی دیسی شاپ ہوتی تھی جو حلال پیزا کرتے تھے. بیسکلی ایک دو شاپیں تھیں, لیکن میں ایک شاپ سے لیا کرتا تھا. تو ہمارے لیے تو وہی پیزا ہوتا تھا. لیکن جب اس کے ایز اے ایک ریسٹورنٹ میں ایز اے شیف کی جاب کی, جب ہم نے پروڈکٹ کو سمجھنا شروع کیا, تو اس وقت پتہ چلا کہ ریئلٹی میں پیزا ہے کیا. پھر ہم نے اسی پروڈکٹ کے اوپر کام کر کے اس کو مارکیٹ میں لے کے آئے. خلیل الرحمان صاحب, آپ خود پہلے اور نوکری کرتے تھے, 70,000 پاؤنڈ پر ایئر, بڑی اچھی ویج ہے. اسے چھوڑ کے اپنی پیزا شاپ پہلے بنائی. یہ جب ارادہ کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنا ہے اور اتنی اچھی سیلری والی جاب چھوڑنی ہے, اس میں گلنواز صاحب کو اور آپ کی کوآرڈینیشن کیا تھی اور کس کا انیشیٹو تھا؟ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا. ظاہری بات ہے پہلے ہم نے دونوں کا کوئی کاروبار ہم نے نہیں کیا ہوتا. یہ ہمارا پہلا بزنس تھا, رسکی تھا جیسے ہوتا ہے, اور ایک اچھی جاب کر رہا تھا. وہ چھوڑنا مشکل تھا. میں نے ڈسکس کیا گل بھائی کے ساتھ, بہت ہارڈ ویسے ڈیسیجن تھا اس وقت خلیل بھائی کا یہ. ہاں جی, تو ہم نے کیپرینوز کھول دیا, لیکن ابھی تک میں نے جاب نہیں چھوڑی تھی. لیکن جو ہی کیپرینوز اسٹارٹ کیا, ایک تو الحمدللہ ہمیں اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا لوکل کمیونٹی سے. ٹھیک. تو پھر ہم نے آپس میں یہ ڈیسائڈ کیا کہ اگر میں جاب ساتھ رکھتا ہوں تو ہم بزنس پہ فوکس نہیں کر پائیں گے, اور یہ کسی حد تک ہوتا بھی, کیونکہ آپ کو ایک پتہ ہے کہ آپ کی فکس انکم آ رہی ہے دوسری سائڈ سے, اور پھر اس میں ایک گروتھ کے چانسز بھی تھے مزید. تو اس کو پھر ہم نے میوچلی ڈیسائڈ کیا کہ ہم جابس دونوں چھوڑتے ہیں اور ہم بزنس پہ ہی فوکس کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن کہ بڑے ہم نے ٹائملی اس کو چھوڑا اور اپنے بزنس پہ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کیا. رسک تھا نا؟ رسک تھا, ڈیفینیٹلی رسک تھا. اور اس رسک کو میں تھوڑا سا مزید ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ہماری پہلی برانچ کا سٹارٹ بہت اچھا تھا جس ایریے سے ہم نے شروع کی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آکسفورڈ جیسے شہر میں اور وہاں کی ایک چھوٹے سے ولیج کا ہی انتخاب کیوں کیا کہ کیپرینوز کی پہلی برانچ وہاں کھولنی ہے؟ جب ہم نے بیسکلی پہلی برانچ ہم نے اپنی جگہ ہر ایریے کو سرچ کیا کس ایریے میں جانا چاہیے, پھر ہم نے کمپٹیشن بھی چیک کرنا تھا, اور ہم نے فائنل آکسفورڈ کو کیا. اس چھوٹے ایریے کو نہیں, مین آکسفورڈ کو کیا. ٹھیک. پراپرٹی میرے خیال میں ہم نے تقریباً 6 سے 8 مہینے لگائے, ہمیں پراپرٹی ریزنیبل نہیں ملی. اور جس جگہ سے آپ کا رزق اللہ کی ذات میں لکھا ہوتا ہے وہی آپ کو ملتی ہے. اور یہ پراپرٹی ہمیں مجھے سے اس طرح یاد ہے کہ ہم نے دیکھی اور ہم نے ریجیکٹ کر دی کہ بہت چھوٹی لوکیشن ہے تو یہ نہیں چاہیے. اور میں پاکستان چلا گیا. میں اس وقت میرے خیال میں 3 مہینے تقریباً پاکستان رہے, اور واپس آئے دوبارہ ہم اس ایریے میں گئے تو یہی پراپرٹی اویلیبل تھی جس کو ریجیکٹ کیا, اور شاپ نہیں مل رہی تھی. تو ہم نے یہ پراپرٹی پکڑی نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن اس پراپرٹی کے اوپر ہمارا سٹارٹ اچھا ہوا, لیکن اگر بولیں کہ وہ کوئی پریمیم تھا, سیلری اچھی آنا شروع ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس کے بعد کافی اسٹرگل دیکھی. برانڈ بنانا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا اب موسٹلی نظر آ رہا ہے بیسکلی. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن خلیل الرحمان صاحب, میں یا کیپرینوز پیزا کھانے والے کیوں اور کیسے مان لیں کہ آپ کا پیزا سارے کا سارا حلال ہے؟ ہم ایکچولی صرف حلال سپلائر سے ہی لیتے ہیں سامان. ایکچولی جب برانڈ ہم نے بنایا تھا اس کے پیچھے ریزن بھی ایک یہی تھی کہ اس وقت جیسے آپ نے پہلے انٹرو میں بتایا کہ اس وقت حلال کے انڈیپینڈنس برانچز کافی تھیں, کہ چھوٹے برانڈ بھی تھے جن کی 1 یا 2 برانچز تھیں. تو ہمارا ایکچولی پرپز یہ تھا کہ ایک نیشنل چین بنائی جائے جو پورے UK میں ہر میجر ٹاؤن اور سٹی میں حلال پیزا سرو کرے.
اور پھر ہم نے انگریڈینٹس پہ کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے کافی اچھے پریمیم انگریڈینٹس بھی اس میں ڈالے اپنے مینیو میں. اس وقت الحمدللہ جب سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اب تک جتنی بھی برانچز ہم نے اوپن کیے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں, وہ سب حلال ہیں. ہمارا کمپلیٹ مینیو حلال ہے. آپ کا ٹیسٹ, انگریڈینٹس, مسالے, جتنی چیزیں آپ نے فائنڈ آؤٹ کی, یہ آپ کی ساری اپنی ریسیپیز ہیں؟ یا شروع میں ساری ہماری اپنی تھی, پھر اس کے بعد جب برانڈ گرو کیا پھر ہم R&D دوسرے شیفs کے ساتھ بھی کرتے ہیں, نیو پروڈکٹ جو ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں. پھر ہم ریسنٹلی کافی کمپنیز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں جو ہماری نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اور اس R&D میں یہ نہیں ہے کہ خالی دیسی شیفس وغیرہ ہیں, لیکن اس میں کافی انگلش شیفس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. ریسیپیز تیار کر کے دینے والے تو بڑی تگڑی اماؤنٹ چارج کرتے ہیں, وہ پاس ہوتی ہے. بالکل. تو شروع میں کیونکہ وہ تھی نہیں, کیونکہ برانڈ چھوٹا تھا, اتنے وسائل نہیں تھے, تو ہم خود ہی زیادہ وہ کام کرتے تھے. پھر جو برانڈ آگے بڑھتا گیا, پھر ظاہری بات آپ کے وسائل بھی بڑھ جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. گلنواز صاحب, وہ اس جگہ نے آپ کو ملینئر بنا دیا جس جگہ کو آپ نے ریجیکٹ کیا تھا, لیکن جب آپ نے اس جگہ کو قبول کر لیا, پہلی کیپرینوز پیزا کی دکان کھول لی, نیت اور ارادہ کیا تھا کہ کہاں تک جانا ہے؟ اگر اس وقت کی پلاننگ دیکھی جائے نا تو کوئی لمبی پلاننگ نہیں تھی. کتنی ساری اگر لمبی یہی تھا کہ ایک ہم نے جیسے خلیل بھائی نے آگے کلیئر کیا کہ ایک نیشنل چین بنائیں گے, کوئی فرنچائز کا مائنڈ میں نہیں تھا کہ ہم نے فرنچائز کرنی ہے. یہی تھا کہ اپنی ہی برانچیں ہونی ہیں, خود کمپنی اسٹوری کھولنے. کتنی ہونی ہے یہ کوئی بیسکلی شروع میں اگر دیکھا جائے تو اگر اسٹارٹ اپ پہ دیکھیں نا تو کسی بھی بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ چلے میکسیمم 5 نہیں 10 برانچیں بنا لیں گے اور اپنی روزگار اچھا کماتے رہیں گے. 10 برانچیں کہہ سکتے ہیں آپ. اور اس کے بعد ٹائم کے حساب سے ڈیسیجن ہونا تھا, لیکن ایک ڈیسیجن یہ تھا کیونکہ اس وقت کی جو پلاننگ تھی جیسے جاپیں چھوڑی کہ ہم نے اس کو ایز اے برانڈ بنانا ہے. اتنی جتنی ہم نے ایکسپینشن کی اس کی ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہم اتنی کر سکیں گے. لیکن جب ہم نے اندر کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ پانی میں پاؤں نہیں رکھتے تیرنا نہیں آتا, تو اس وقت یہی سمجھے کہ ہمارا اس وقت فرسٹ اسٹیپ تھا کہ ہم پانی میں قدم رکھ رہے تھے. جی خلیل الرحمان صاحب, کہاں ایک برانچ کہاں 10 کا گول سیٹ کرنا, گول نہیں سیٹ کریں گے, خواہش نہیں کریں گے تو ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اسٹرگل نہیں کریں گے. بالکل. آج 129 برانچز ہیں. 119 کتنے ممالک میں ہیں؟ 3. آگے مزید کتنے ممالک میں کام ہو رہا ہے؟ 2 میں کام چل رہا ہے اس وقت, اس کا بھی میں نے اناؤنس نہیں کیا, انشاءاللہ ہم ویری جلد کریں گے. لیکن یہ کہ مزید آگے 2-3 کنٹریز میں ماسٹر فرینچائز کی بات ہماری چل رہی ہے. اس وقت جو فوکس ہے, چلیں UK میں تو ہم کر ہی رہے ہیں, آگے انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. 10 کا گول سیٹ کر کے 119 پہ پہنچ چکے ہیں, انشاءاللہ یہ اور 100+ میں ہو جائیں گے. اگلا گول کیا ہے؟ اگلا جو ہمارا امیڈیٹ گول ہے وہ ہے کہ 200 برانچز بائی 2030 انشاءاللہ. 2030 جی. تو جتنا بھی آپ انگریڈینٹس اور چیزیں لوگوں کو دے رہے ہیں وہ آپ خود سپلائی کرتے ہیں. جی یہی کانفیڈینس ہے کہ آپ خود سے بائی کرتے ہیں, خود اپنی فرنچائزی کو دیتے ہیں اور وہ سارا حلال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سعودی عربیہ اسلامی ملک ہے, اسپین کا میں نے سنا, اسکاٹ لینڈ, ناردرن آئرلینڈ, ہر جگہ کے اوپر موجود ہے. تو جب آپ کسی کو فرنچائز دے رہے ہوتے ہیں تو کیا چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں کرائٹیریا کیا ہے؟ مین بندے کا کیلیپر دیکھتے ہیں بیسیکلی, کہ بندہ ہمارے کرائٹیریا کے اندر کرائٹیریا جو ہوتا ہے کہ اس بندے میں اتنا نالج ہے کہ ہمارے برانڈ کو فرسٹ آف آل جو مین پروٹی ہماری ہوتی ہے کہ اس بندے میں صرف پیسے کی حیثیت سے یا برانڈ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اگر ہمیں یہ فیل ہو جاتا ہے کہ بندہ برانڈ کے ساتھ آنیسٹ ہے آفٹر ٹو انٹرویو, تو ہم اس کو اسٹیپ, کیونکہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس بندہ چاہیے. اچھا, پہلے انٹرویو کرتے ہیں؟ جی انٹرویو پراپر ہوتا ہے. آپ میں سے کون انٹرویو کرتا ہے؟ اب ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. شروع میں کرتا ہوتا تھا جب ہم نے اسٹارٹ کیا. جیسے میں نے بولا کہ میجورٹی کا ہم دونوں ہی کرتے تھے, ٹیم نہیں تھی جب پہلی 2-3 آئی تھنک اپ ٹو 5 برانچز پہلے خود انٹرویو ہم خود ہی کرتے تھے, سارا کچھ خود ہی کرتے تھے. اکاؤنٹس بھی خود دیکھتے تھے, مینجمنٹ بھی, HR بھی, سارا ہم خود ہی کر رہے تھے. پھر جو برانڈ بڑھتا گیا ہم بندے ایڈ کرتے گئے. اس وقت تو سارا ٹوٹل ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جیسے فرینچائز کے اپنا ہمارا فرینچائز مینیجر ماڈل ہے, ایون اپ ٹو 20 برانچز تک بھی ایز اے ایریا مینیجرز کے رول ہم خود کرتے رہے. اچھا 20 برانچز کو بھی خود ایز اے ایریا مینیجر ہم خود ہی راؤنڈ ہوتے تھے. آپ سوتے کب ہیں؟ اب تو صحیح سوتے ہیں. نہیں سوتے اس وقت بھی تھے, لیکن یہ کہ شروع کے سال کوئی بھی بزنس ہے وہ کافی آپ کو آئی تھنک وہ ہارڈ ورک آپ کو کرنا چاہیے بھی اور کرنا پڑتا بھی ہے. تو یہ ایک تل حقیقت ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری محنت شامل ہے. ڈیفینیٹلی.
اس میں ایک محنت تو ہے ہی ہے. اگر فائنینشلی بھی دیکھا جائے تو اپ ٹو 5 to 6 برانچز کافی اسٹرگل ہم نے کی کہ پہلی برانچ کا سٹارٹ اچھا تھا, دوسری کا اتنا سٹارٹ اچھا نہیں تھا. اچھا بیچ میں مایوسی والی باتیں بھی ہوئی بہت زیادہ دیکھا جائے. فرسٹ فیو ایئرز بھی ڈیفینیٹلی ایشو تھا ہمارے ساتھ, لیکن یہ کہ ہم نے وہ ہمت نہیں آ رہی, وہ اگر 1 یا 2 3 برانچیں ہماری وہ اچھی نہیں چل رہی تھی, اس نے ہمیں اسٹاپ نہیں کیا. دوسری سکسیزفل نہیں تھی, تیسری کا کیا ہوا؟ تیسری بھی سکسیزفل نہیں تھی. جو پہلے کماتی تھی دوسری 2 کھاتی تھی, اور ہم اپنی سیلری بھی بہت مشکل کر لے کے جاتے تھے. تو پھر جب چوتھی کھولی تو کیا ہوا؟ اگر دیکھا جائے نا تو اس میں اسٹرگل تھی, اور اسٹرگل فائنینشلی اپنے فرض کیا اگر میں ہی ہوں, میں اگر ایک اپنے برانڈ میں جا کے 60 آورز یا 70 آورز میں کام کر رہا ہوں, اتنا تک ہم نے کیا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں کوئی 40 آورز والے نہیں تھے پر ویک میں بات کر رہا ہوں, اور خلیل بھائی بھی کر رہے ہیں, اور ڈے ہمیں سیلری 20 آورز کی بھی تقریباً مشکل سے بچتی تھی, باقی ایکسپینس بھی چلا جاتا تھا. تو وہ اسٹرگل کافی گہری تھی اس کے پیچھے, لیکن اپ ٹو 6-7 برانچوں کے بعد ہماری اسٹرینتھ سیدھی ہونا شروع ہو گئی. تو اس میں ٹائم کتنا لگا 1 سے 6 تک؟ I think 3 years. پہلے 3 سال اسٹرگلنگ فیز تک کافی, اور یہ آئی تھنک آلموسٹ ہر برانڈ اس فیز میں سے گزرتا ہے. ہر برانڈ گزرتا ہے آلموسٹ ایٹ سم پوائنٹ آپ کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے, اور آئی تھنک موسٹلی یہ آپ کے انیشیل ایئرس میں ہوتا ہے, کیونکہ اسپیشلی ہماری فیلڈ ہے, جیسے پیزا کوئی ایک ایکسائٹنگ پروڈکٹ نہیں تھا جب ہم لے کے آئے, کیونکہ آلریڈی مارکیٹ میں کافی یہ سیچوریٹ ہو چکا تھا, یونیک نہیں تھا. لیکن اس لحاظ سے تھا کہ حلال ہے. یس, لیکن یہ کہ جن ایریا سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں پہ حلال کمیونٹی اتنی زیادہ نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے آلریڈی ان کے پاس آپشن تھی ڈومینوز کی, دوسرے برانڈس کی, تو ہمارے لیے ان ایریاز میں جا کے اپنا نام بنانا وہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنا کہ یہ ایک ریلائبل برانڈ ہے, تو اس کے لیے آپ کے شروع کے جو سال ہیں وہ کافی آپ کو محنت جو ہے وہ اس میں مین چیز ایک یہ بھی تھی نا کہ ایک حلال پروڈکٹ تھی, اور ہمارے پاس ہمیں پتہ تھا کہ اس ٹائم جیسے بگ بوائز ہیں, بڑے 2-3 برانڈ ہیں, یہ اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ایک یقین تھا کہ ہماری پروڈکٹ میں وہ دم ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے مقابلے پہ ہم پروڈکٹ دے سکتے ہیں. لیکن خلیل صاحب, حلال پیزے کا برانڈ جو ہے وہ پورے یو کے میں چین بنانا ہے اور لانچ کرنا ہے جی, لیکن غیر اسلامی ملک کے اندر حلال پیزے کی پہلی برانچ غیر مسلم انگریزوں کے ٹاؤن میں کھول رہے ہیں. یہ کیا لاجک تھی؟ ٹرسٹ تھا نا برانڈ پہ. یہ آئی مین جیسے گل بھائی نے بولا کہ گل بھائی اس وقت ہائی وے کے میں رہتے تھے, میں بھی ہائی وے کے میں تھا, تو ہم چاہتے تھے کہ زیادہ دور بھی نہ ہو ہمارے, مطلب یہ کہ ود ان این آور ڈرائیو پہ ہمیں وہ جگہ ملے, تاکہ کیونکہ ڈیلی کا ہم نے کمیوٹ کرنا تھا. تو ہماری انیشیل ٹارگیٹ آکسفورڈ تھا, آکسفورڈ سٹی, لیکن کیونکہ وہاں پہ ہمیں برانچ نہیں ملی تھی, یہ ایکسیڈنٹلی ہمیں وہ چوز کرنا پڑا تھا. اچھا, وہ جو ٹاؤن ہم نے ڈڈ کورٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, تو ایکچولی وہ ہماری پہلی چوائس نہیں تھی, لیکن اللہ کی وہ چوائس تھی اور ہمارے لیے بہت اچھی تھی. اور وہ برانچ اس کے بعد کیونکہ ہم نے کافی اپنے کمپنی اسٹور بھی تھے جو ہم نے آف لوڈ, وہ برانچ پہلی آج بھی ہے اور بڑے دل کے کلوز ہے آج بھی, جاتے وہاں پہ الحمدللہ. اپنا پیزا خود بھی کھاتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے وہاں خود کھانے کے لیے خود بنا کے بھی کھائیں. اچھا جی الحمدللہ. میں اگر فرنچائزی بنوں, مجھے آپ دونوں سے فرنچائز چاہیے ہو مثال کے طور کے اوپر کیپرینوز کی, وہ پہلے 2-3 سوالات آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ ایز اے فرینچائزی آپ سے ایک تو آپ ظاہر بات آپ کی سی وی مانگتے ہیں, جیسے ابھی اگر میں اس کو بتاتا ہوں, شروع کے اگر سالے میں جائیں جب ہم انیشیل کرتے تھے اس وقت ہم ایکسٹرنل بندہ نہیں لیتے تھے. ایکسٹرنل بندہ کوئی آتا تھا تو ہم اس کو فرینچائز نہیں دیتے تھے. جو پہلی ہماری کچھ فرینچائزیز ہیں وہ ہمارے اپنے ادھر اسٹاف ممبرس تھے جو ہمارے پاس کام کر رہے تھے, مینیجر تھے ہمارے جو فرینچائزی بنے, یا ہمارے نون پیپل تھے, جیسے ہمارے پریویس ورک پلیس سے کچھ بندے آئے ہمارے ساتھ, انہوں نے ہمارے ساتھ وہ اسٹارٹ کیا, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک لائک مائنڈیڈ بندے ہمارے ساتھ ہوں. جیسے سی وی میں پیسے دیکھتے تھے یا تجربہ دیکھتے تھے؟ اس وقت نہیں دیکھتے تھے, اب دیکھتے ہیں. اب کسی حد تک آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اس ریزن یہ ہے کہ اب جو کاسٹ ہے آپ کی برانچ کی وہ کافی بڑھ گئی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, انفلیشن کے ساتھ. شروع میں کیونکہ ہم خود بھی کاسٹ کٹنگ کافی کرتے تھے, کہ ظاہری بات ہے جیسے میں نے پہلے بولا کہ اتنا سرمایہ نہیں تھا, اس حساب سے ہم نے جو پیسے تھے انہیں کے اندر وہ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب جو ہے جیسے میں نے بولا اب ایک پورا کرائٹیریا ہے, وہ اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کی سی وی دیکھی جاتی ہے, پہلا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے. ایکسپیرینس ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی سم ہاؤ اس کا اگر کوئی سمجھ ہونی چاہیے, اگر مینجمنٹ ایکسپیرینس ہے تو وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو بزنس مینیج کرنے میں. ٹھیک. خلیل الرحمان صاحب, جب آپ کسی کے ہاں کام کر رہے تھے تو آپ کا بھی تو کوئی باس ہوا ہوگا نا؟ بالکل. کیسا ریلیشن تھا ان کے ساتھ؟ باسز کے ساتھ الحمدللہ میرا بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے شروع سے. آئی واز لکی کہ جب میں نے ایون KFC میں اسٹارٹ کیا تو بہت جلدی پروموٹ ہو کے اسٹور مینیجر بن گیا, پھر ایریا مینیجر کے رول تک گیا, پھر وہاں سے ویلکم بریک میں چلا گیا.
تو باسز مجھے بڑے اچھے ملے, بڑا کچھ سیکھا ان سے اپنے جرنی میں. اور پھر جب ویلکم بریک سے جب میں نے جاب چھوڑی تو جو میرا باس تھا بڑا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن تھا. جب میں نے نوٹس دیا تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ نہیں کرو, تم بڑی اچھی سیلری پہ ہو. جب 70,000 سیلری تھی تو آپ نے کہا میں جاب چھوڑ رہا ہوں, تو باس نے منع کیا انہوں نے. باس انگریز تھا؟ وہ الجیرین تھا لیکن یہیں کا بورن تھا. بڑا ایکسپیرینس تھا اس کو, ویلکم بریک میں کام کرتے آئی تھنک نیرلی 30 ایئرز ہو گئے ہوئے تھے. اور مجھے اس نے ایسے ڈسکریج کیا کہ جاب نہ چھوڑو, کیونکہ بزنس کا کوئی پتہ نہیں ہے, چلے نہ چلے, تم بڑے ایک اچھے ایک پاتھ پہ چل رہے ہو اور ہو سکتا ہے تمہاری مزید فردر پروموشن ہو جائے. تو میں نے کہا ول سی, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر میں جاب کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اپنے بزنس پہ نہ فوکس نہ کر پاؤں. مجھے کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں ریگریٹ کرنا پڑے ون ڈے, اگر تم آپ کو ریگریٹ فیل ہوگا, ایگزیکٹلی پچھتائیں گے. یس. تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کچھ سالوں بعد آئی تھنک 4-5 سال کے بعد اسی باس کی مجھے کال آتی ہے کہ, لیکن اس کال سے پہلے ایک اور بات ڈسکس کر لوں. جب باس نے بھی کہا کہ یہ کام نہیں کرو تو باس کی بات کو ریفیوز کر کے, دوست پہ بھروسہ کر کے اور اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے جاب چھوڑی 70,000 پاؤنڈ والی. رسک تھا, لیکن ذرا بھی وہ ڈاؤٹ نہیں تھا مائنڈ میں, ایک بڑا کلیئر مائنڈ تھا ہمارا کہ ہم نے کرنا ہے. یس. اچھا, جب کچھ عرصہ گزر گیا, آپ نے جاب چھوڑ دی, کیپرینو آگے بڑھ گیا, سارا کچھ ہوا, تو وہ باس سے پھر بھی رابطہ رہا؟ نہیں, اس سے رابطہ ختم ہو گیا بالکل کمپلیٹلی کٹا. کوئی بات اس سے نہیں ہوتی تھی. پوچھا بھی نہیں کہ خلیل الرحمان کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, اس نے پوچھا بھی نہیں. ٹھیک. انفیکٹ اس نے آئی تھنک نمبر چینج کر لیا, میرے پاس اس کا نمبر بھی نہیں تھا. تو سم ہاؤ وہ کسی میوچل فرینڈ سے اس نے نمبر لیا آئی تھنک 5 سال کے بعد. پھر اس نے رابطہ خود ہی کیا کہ ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا شاید ویسے ہی بات کرنی ہوگی. 5 سال کے بعد رابطہ کیا؟ آلموسٹ 5 سال کے بعد. تو جب ملے تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے فرینچائز چاہیے کیپرینوز کی. وہی باس جو کہہ رہا تھا کیپرینو میں نہیں جاؤ. ایگزیکٹلی. تو میرے لیے بھی وہ شاکنگ تھا, کیونکہ ابھی اس کا ایکسپیرینس اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے میں نے ایکچولی کویشچن کیا کہ وائی کیپرینوز. کہتا کہ میں فالو کر رہا ہوں کیپرینوز کی جرنی, اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ کہ تم نے جو بلڈ کیا ہے. تو پھر وہ ہمارے ساتھ آیا اور اس نے الحمد للہ کیپرینوز کی 3 برانچیں بھی کھولی ہمارے ساتھ. اب اس باس نے 3 فرنچائز آپ کے ساتھ, 3 فرنچائز اس نے ہمارے ساتھ کھولی. باس کے باس بن گئے. یو کین سے. لیکن ہم آج بھی فرنچائزی کے باس نہیں بنتے, اس کو ایز اے بردر لے کے چلتے ہیں. لیکن اس باس کی سنا کہ £500,000 بونسز اور سارا کچھ ڈال کے پر ایئر سیلری تھی. آلموسٹ یس. تو جب وہ آپ کے پاس آئے اور فرنچائز لی تو تب آپ نے اس کو منع نہیں کیا, آپ ایسے نہیں کرو, آپ کی £500,000 سیلری ہے؟ نہیں, میں نے منع نہیں کیا obviously, کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا اس کا ایکسپیرینس, اس کا کافی سالوں کا obviously ہم سے دونوں سے بہت زیادہ تھا. تو اس طرح کے بندے کو ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ بزنس میں ظاہری بات کچھ نہ کچھ وہ ویلیو ایڈ کرے گا. اس کے علاوہ بھی کافی الحمد للہ ہماری سکسیس سٹوریز ہیں. جیسے میں نے پہلے بولا کہ ہمارے کئی اسٹاف ممبرز ہیں جنہوں نے ایز اے ڈرائیور اسٹارٹ کیا تھا. ہاں, میں خود یہ گلنواز صاحب سے جاننا چاہوں گا, پھر اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور وقت کی بھی قلت ہے. گلنواز صاحب, ڈلیوری ڈرائیور آئے آپ کے پاس افضال, جن کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے, وہ آپ کے ساتھ ڈلیوری کرتے تھے اور آج ان کے پاس اپنی جو کیپرینوز کی فرنچائز ہے وہ ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت اچھی اور سکسیزفل فرنچائزی ہے. انہیں کس نے انکریج کیا کہ آپ آئیں اور فرنچائز لے لیں, ڈلیوری کا کام چھوڑ دیں؟ اگر دیکھا جائے تو جب افضال نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ ڈیٹ کوٹ کے سٹور سے افضال نے سٹارٹ کیا تھا ہمارے ساتھ. اور ہمارے موسٹلی جو سٹاف ممبر تھے نا, کیونکہ ہم سبھی سٹاف ممبر کے ساتھ ایز اے بردرز ہیں الحمدللہ, کمفرٹیبل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے میں سارا کچھ. تو افضال کو خود ہی شوق پیدا ہوا, پوٹینشیل دیکھا, اور اس کی اپنی محنت بھی بہت ہے اور ہارڈ ورکنگ بندہ تھا, اور ہمیں اندازہ تھا کہ بندے میں پوٹینشیل ہے. اور انہوں نے اپنی جرنی کا سٹارٹ لیا تھا ملٹن کینز سے. اور اس ٹائم میں کہہ سکتا ہوں ملٹن کینز ون آف دی ایک اچھی اور ٹاپ برانچوں میں ہماری برانچ, رول ماڈل برانچ ہے الحمدللہ. تو اگر ایک ڈلیوری ڈرائیور آپ کے ساتھ ڈلیوری کرتے کرتے یہاں تک پہنچ آیا, تو اب بھی تو آپ کا پیزا ڈلیور کرنے والے لوگ ہیں نا؟ بالکل ہیں. جب یہ ڈلیوری کا کام آپ کرتے ہیں, مختلف پلیٹ فارم ہیں, چیزیں ہیں, فون کال آتی ہیں, آن لائن آرڈر آتے ہیں, تو بے شمار اسکیمس بھی ہوتے ہیں. ڈرائیورس کے لیے بڑا رسک بھی ہوتا ہے, کئی بار لوگ آگے سے پیسے نہیں دیتے. تو ان چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے نا, اور امپورٹنٹ ہمارے اسٹاف کی سیکیورٹی ہے.
ہم کسی جگہ ایسا کوئی ایشو ہو تو ہم اسٹاف اپنے کو سب سے پہلے جو ایڈوائز یہی ہوتی ہے کہ آپ فوڈ دے کے واپس آ جاؤ، انکلوڈ ایون بیگ بھی واپس نہیں ملتا تو پیسے کے لیے کسی جگہ لڑنا نہیں ہے. لیکن یہ اولڈ ڈیٹ کام ہوتے تھے، ابھی اتنے نہیں رہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کیش کسٹمرز ہوتے تھے. اب کیش کسٹمرز ہی نہیں ہے، کیونکہ یو کے تقریباً کیش لیس ہی چل رہا ہے جو پوزیشن ہے. تو اس میں ایک افضال نہیں ہے، اس میں کافی ہمارے ایریا مینیجرز ہیں، کافی اور مینیجرز ہیں جو اس ٹائم 2-3 برانچوں کے اونرز بن چکے ہیں. وہ ملازم سے مالک بن گئے. یعنی کچھ ایسے بھی ہیں. میں اسٹاف کی اگر سب سے بڑی آپ کو مثال دیتا ہوں نا، تو اس ٹائم ہماری ہیڈ آف آپریشن جو یو کے ٹیم میں ہے نا، تو وہ ہماری فرسٹ ڈے ہماری جس دن ڈٹ کورٹ کی برانچ اوپن ہوئی تھی اس دن اسٹاف ممبر آئی تھی ہمارے پاس. اچھا. اور اس ٹائم ہیڈ آف آپریشن یو کے میں وہی ہے. ماشاء اللہ. 119 برانچوں کو مینیج کرنے کے لیے کتنا کوئی اسٹاف ہوگا آپ کے پاس؟ اس وقت جو ہمارا اسٹرکچر ہے کمپنی کا، وہ بیسکلی 2 کمپنیز ہیں ہماری. ایک تو چلے کیپرینو سائڈ ہوگی، دوسری ہماری جیسے آپ نے مینشن کیا سپلائی چین، وہ ایک ہماری سیپریٹ کمپنی ہے جو کیپرینوز کی ساری برانچز کو وہ سپلائی دیتی ہے. تو اس کی سائڈ کا بھی اسٹاف ہے، وہ نیرلی انکلوڈنگ ڈرائیورز اراؤنڈ 60 to 70 پیپل اس سائڈ پہ ہیں. پھر ہماری کیپرینوز کی ہیڈ آفس کی ٹیم ہے جس میں آپ کے ایریا مینیجرز ہیں، آپ کی اکاؤنٹس ٹیم ہے، مارکیٹنگ کی ٹیم ہے. تو وہ آل ٹوگیدر اراؤنڈ 40 پیپل ہیں جو ہماری کیپرینوز کے ہیڈ آفس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں. جب آپ دونوں کامیاب ہو کے غربت کے مارے ہم سارے انگلینڈ میں آئے، ضرورت کے پیش نظر محنت کی، بالکل کوئی کامیاب ہوئے، کوئی زیادہ کامیاب ہوئے، اللہ نے دیا. اپنے عزیز و اقارب اور علاقے کو کیا دے سکے آپ لوگ؟ کیا ان کو بھی انگلینڈ بلایا، نوکریاں دلوائیں، چیزیں کی؟ کافی اچھی مثالیں ہیں الحمدللہ. اگر خلیل بھائی کی فیملی کے سائڈ سے دیکھوں تو کافی فیملی ممبر خلیل بھائی کے بھی ادھر ہی ہیں، اور ہم سے بھی جو بن پایا ہمارے بھی ہیں، اور کافی ہیں الحمدللہ. اور جتنی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ جتنا بن پاتا ہے. لیکن اگر بولیں میرپور کا تو آپ بیٹر جانتے ہی ہیں کہ وہاں ہمارے لوگ ہیں کتنے. لیکن جو کوئی اگر کوئی ایک دو اگر کوئی تھے بھی تو وہ بھی الحمدللہ آگے ہیں، تقریباً آگے ہیں. خلیل الرحمان صاحب، ہم تینوں کی رنگت براؤن سی ہے، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں. بالکل. غیر اسلامی ملک میں آئے، گریٹ برٹن میں رہ رہے ہیں. وہ ایسی کون سی چند چیزیں ہیں سوسائٹی کی جو ہم نے یہاں پہ کی، اپنائی اور کامیاب ہوگی، اور آپ دونوں پاکستان میں ہوتے تو کیا ایسا کر پاتے؟ فرق کیا ہے؟ آئی تھنک ایک جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ ایک جو چیز ہے وہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایکول اپرچونیٹی سب کو ملتی ہے. جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی فرینڈلی ہے، چاہے وہ جاب کا ہو، چاہے وہ بزنس کا ہو. اب بہت کوئی کہیں کہ شاذ و نادر کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک آدھا اس سے ایگزیکٹلی. ادروائز جیسے میں اگر اپنا بولوں یا گل بھائی کا بولوں، ہمیں کبھی پچھلے اتنے سالوں میں یہ فیل نہیں ہوا کہ ہمارا یہ کنٹری نہیں ہے. ہم نے ایون جب جاب بھی کر رہے تھے، جیسے آپ نے بولا کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، کبھی یہ فیس ہمیں نہیں کرنا پڑا کہ ہم یہاں پہ اجنبی ہیں یا یہاں پہ ہم بلانگ نہیں کرتے ہیں. اس میں نا میں ایک چیز مجھے آپ نے جو بات آپ نے کی کہ ان سفید فام لوگوں میں آ کے بیٹھ کے ہم نے اس کی سب سے زیادہ جو کمیونٹی کے کلوز ہونے کی ایک مثال میں آپ کو اپنی بول دیتا ہوں. آج سے کوئی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ایک دن ایک چھوٹے سے سائڈ ایریا میں تھا، تو پولیس نے میری گاڑی روک کے نا خالی چیک کرنے کے لیے کہ ٹریکر وغیرہ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا. تو جو ہی پولیس والا آیا نا آفیسر نیچے، تو مجھے آ کے پہلا اس نے جواب دیا تھا گل فرام کیپرینوز. میں اس کو نہیں جانتا تھا. اچھا. تو سیکنڈ اس کے ورڈ تھے کہ آئی ریئلی پراؤڈ آف یو گائز، کہ میں ڈیڈ کورٹ میں آپ کا نیبر ہوں. اچھا. یہ سب سے زیادہ فیڈ بیک آتا ہے ایسا. پھر ہمیں آج تک کسی سے بھی بولے کوئی ریسیزم آج تک یو کے میں ہم نے نہیں فیل کیا پرسنلی. خود اچھے ہوں تو سارے اچھے، خود اچھے. اگر ہم نے کسی کے اوپر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس نے بھی آگے سے آپ کو دینا ہے. 100% میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 99% ہم نے یو کے میں نہیں دیکھا. یہاں کچھ کریں گے تو ادارے، کمیونٹی، لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک اگر آپ خود اچھے ہیں کمیونٹی میں کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن اگر ہم خود اگر غلط چیزیں کریں گے اپنے، چاہے وہ آپ کا نیبرہڈ ہے، چاہے آپ کا وہ بزنس کمیونٹی ہے، اگر ہم کچھ چیز غلط کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا کرٹیسزم بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا. وہ آئے گا. 119 برانچیں جو ہیں وہ کس رنگ و نسل کے، کس مذہب کے، کس طرح کے لوگوں کو آپ نے دی؟ کون کون شامل ہے ہمارے پاس؟ آئی تھنک نیرلی 30 کنٹریز کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس میں مسلم بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، کرسچنز ہیں. اگین کنٹریز کی بات کی جائے تو کافی ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. اس سے ہم کبھی
ہماری پریفرنس نہیں ہوتی کہ اس کنٹری کا بندہ ہو یا ہم اس کو دینی ہے. جو بھی رائٹ کینڈیڈیٹ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ بزنس کے لیے ایک اچھا بندہ ثابت ہو سکتا ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, وانٹ ٹو گرو. ایکچولی ہمارے جیسے میں نے پہلے بولا کہ کافی ایگزامپلس ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, یہ ان کا پہلا بزنس ہوتا ہے, وہ اپنی ساری جمع پونجی لے کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے لگانی ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے, ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اس کا بہت احساس ہوتا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو, اور اگر وہ بندہ 1 سے 2 سے 3 برانچز بناتا ہے تو اس سے زیادہ ہم خود پراؤڈ فیل کرتے ہیں, ہمارے لیے زیادہ وہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ آیا برانڈ میں. obviously کافی کیسز میں اسٹرگل بھی ہوتی ہے, یہ کسی بھی بزنس میں, جیسے ہم نے بولا ہمارے خود اپنے ساتھ ہوا یہ شروع کے پہلے سال, لیکن ایک فرینچائزی ایک پیشنس اس کے پاس ہوتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, تو ایونچولی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو خلیل صاحب آپ کی باتوں سے ثابت ہوا کہ کاروبار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی مذہب نہیں ہے کاروبار کا, انسانیت ہے اس میں, انسانیت ہے. ایگزیکٹلی. اور ثابت ہوا کہ تعصب کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. یس, ہمارے خیال میں یس. تو گلنواز صاحب, جو 119 برانچیں ہیں, جو سٹاف ہے, یہ کتنی تعداد ہوگی جتنے لوگوں کو روزگار ملا اس کے اندر؟ میں اب زیادہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ منیمم ایک برانچ میں 10 اسٹاف ممبر کیلکولیٹ کر لیں, ہیں زیادہ بھی ہیں تو 10,000 سے زائد ہے. 10 اسٹاف ممبر میں 10 کسی برانچ میں 30 بھی ہیں, 25 ہیں, ڈیپینڈنگ آن دا سائز آف دا شاپ. لیکن اب یہ کہہ سکتے کہ ہزاروں میں ہوں گے, ہزاروں میں ہیں ڈیفینیٹلی. ہم جس انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں, یہاں کے ہر ادارے کے حوالے سے نا رولز اینڈ ریگولیشن ہے. درخت ہے نا, ان کو نمبر لگے ہیں, جانوریں ان کی انشورنس ہے. یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انسانوں اور حیوانوں کے رائٹس میں کوئی فرق نہیں ہے, انصاف ہے. وہیں پہ جو فوڈ بیچنے والے ہیں, ان کو بھی کچھ قانونی لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں. بالکل. فرض کر لیتے میں نے پیزا آرڈر کی, گھر آ گیا, مجھے پسند نہیں آیا, میں واپس کرنا چاہتا ہوں, قانون کیا کہتا ہے؟ قانون نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے بائی کر لی ہے فوڈ, کوئی فوڈ واپس نہیں آ سکتا اور ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن ہم ریفنڈ کرنے میں منٹ بھی نہیں لگاتے. ہماری پہلی پروٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا کسٹمر ہے, اس نے ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہم سے فوڈ آرڈر کی ہے, اگر اس کو فوڈ پسند نہیں آیا تو ہم ریفنڈ کرتے ہیں. اور لوگ گوگل کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں اچھا یا برا, جیسے اس میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے جو بھی آنیسٹ کسی کا بھی ریویو ہے وہی گوگل پہ آتا ہے الحمدللہ. اور اگر کوئی غلط کسی جگہ یا کسی فرنچائزی کی, سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہر فرنچائزی خود برانچ میں بیٹھا ہے. جیسے آگے آپ نے افضال کی بات کی, افضال ہر جگہ خود نہیں جائے گا. ہمارا ایک اور فرنچائزی ہے, میں ڈیفینیٹلی اس کا بھی بولنا کچھ چاہوں گا. اگین فرام آئی تھنک فرام بلانگ ٹو فیصل آباد سے ہیں, وہ بھی ہمارا تقریباً 3-4 نمبر پہ فرنچائزی آیا تھا جب ہم نے فرنچائز شروع کی تھی. تو اس ٹائم اس کے بعد 14 سے 15 برانچیں, تو وہ خود تو ہر جگہ نہیں مینیج کرے گا. تو ہماری جو مین ٹیم ہیڈ آفس میں بیٹھی ہوتی ہے وہ ہر کمپلین کو ڈیل کر کے اس تک ریفر کرتی ہے, اور انہی نے ان سے آگے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم نے خود اس کو کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں. خلیل صاحب, آپ نے کہا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ 200 سال انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ رول کیا تھا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آئی تھنک اس دا مائنڈ سیٹ اپنے اس جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے, پھر جیسے ہمارے بچے بھی اب یہیں پہ ہیں, تو ان کا تو یہ فرسٹ کنٹری ہے, یہیں پہ وہ بورن ہوئے ہیں. تو پھر اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. اگر دیکھا جائے, ہم اگر اپنی ہی مثال لیں, جیسے پاکستان رورل ایریا سے ہم آئے, وہاں پہ رہتے ہوئے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا کامیاب کرے گا, اگر آنیسٹلی اس کو دیکھا جائے. پھر ہم دونوں کا کوئی ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں تھا اس فیلڈ میں, ٹوٹلی نیو تھے. تو جو کچھ بھی ہم نے یہاں پہ بنایا وہ اس کنٹری نے ہمیں دیا ہے. اور یہاں کے لوکل کرکٹ کلبس کو, دیگر اداروں کو سپورٹ کرتے ہوں گے نا؟ بالکل. یہ ہمارا شروع سے ہی بڑا ایک, ہم لوکل کمیونٹی کے ساتھ بڑا ان ٹچ رہے ہیں فرام ویری فرسٹ برانچ. جتنے بھی لوکل ایونٹس ہوتے تھے ہم کوشش کرتے تھے کہ ان میں ہم اپنی پارٹیسپیشن کریں ان ٹرمز آف, چاہے وہ پیزا ڈونیٹ کر رہے ہیں فائنینشلی اس کو ہم کر سکتے ہیں. اسکول ایونٹس ہوتے تھے ان کو ہم اسپانسر کرتے تھے. رمضان گیدرنگ ہے اس میں ہم پیزا دیتے ہیں ڈفرینٹ ٹاؤنس میں. پھر ایون کرسمس کا ہے گیدرنگ ہے, وہ بھی ہم لوکل کمیونٹی میں اس میں بھی دیتے تھے. لوکل NHS ہو گیا, پولیس اسٹیشن ہو گیا. پھر جو بزنس گرو کیا, ہم لوکل جو چھوٹے کلبز ہیں جیسے آپ کے ینگ جونیئر کلبز ہوتے ہیں ان کو ہم اسپانسر کرتے ہیں. پھر نیشنل لیول پہ بھی ہم کچھ کلبز ان کے ساتھ, جیسے آکسفورڈ یونائٹیڈ فٹ بال کلب ہے, اس کا جو پلینگ کٹ ہے اس کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں. نارتھ ہیمپٹن شائر کرکٹ کلب ہے اس کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں. اچھا, کرکٹ کلب کو بھی کر رہے ہیں؟ کرکٹ کلب کو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک. تو میں دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے یہ سوال کرنے لگا ہوں. اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا کے کہا کہ آپ
میرے ساتھ تجارت کرو تو میں تمہیں 10 کے بدلے میں 1 کے بدلے میں 70% دوں گا. بالکل. تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, کہ یہ بھی راز ہے کامیابی کا. بالکل ہے. اور یہ آزمودہ چیز ہے, آزمائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ خالی کہنے کی نہیں ہے. نہیں ہے. پاکستان میں 3 برانچیز ہیں, آگے کیا ارادہ ہے؟ آگے اس کو ہم فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پاکستان ابویسلی اٹ واز چیلنجنگ کیونکہ نیا کنٹری تھا, وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک وہ تھی, لوگوں کی ایٹنگ روٹینس تھیں, ٹیسٹ بڈس لوگوں کے وہ ڈفرینٹ تھے وہاں پہ. تو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا اس مارکیٹ میں. بہت بہت اچھی مارکیٹ ہے, گروئنگ مارکیٹ ہے, اور فوڈ کا کام بہت اچھا ہے وہاں پہ. ہم خود پاکستانی ہیں, اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمارا گیٹ ٹوگیدر دوستوں کے ساتھ وہ کھانے پہ ہی ہوتا ہے. تو جو کھانے پینے کی جگہ ہیں, جو ریسٹورینٹس ہیں, وہ بڑی اچھی لائن ہے پاکستان میں بزنس کے لیے. ابھی تک لاہور میں 3 برانچز ہماری ہیں, آگے ہم کراچی میں اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور ایون پنجاب کے اندر بھی دوسری شہروں میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ایک کسان کا اور دوسرا مزدور کا بیٹا میرے سامنے بیٹھے ہیں, تو میں کسی وجہ سے کہہ سکتا ہوں آپ ملینئر ہیں دونوں؟ آج تک فیل نہیں کیا لیکن ایسا ہے. اگر بزنس ورتھ میں دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ اکاؤنٹس کی سائڈ پہ جائیں تو کوئی بھی بزنس مین اپنے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے نہیں رکھتا, اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں اور انویسٹ کر دیجیے. ٹھیک. جس ٹائم کے اوپر بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ مائنس میں جا رہے تھے, سکسیزفل نہیں ہو رہے تھے, کووڈ کا ٹائم آیا, بے شمار چیزیں ہوئی, اس میں بھی آپ کے ہم نے اسٹیٹس دیکھے تو اس میں آپ سکسیزفل رہے, اور سب سے بڑی چیز کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کبھی ڈاؤن نہیں گیا, اور آپ کی پرائس بڑی مناسب ہے. یہ چیزیں طے کرتے ہوئے کسی رول ماڈل سے, کسی ایکسپرٹ سے چیزیں حاصل کی, یا کیسے طے کیا زاویہ؟ اس میں جو مین چیز آتی ہے نا, فرسٹ آف آل آپ نے پروڈکٹ کے اوپر بات کی, تو ہمارا شروع میں ہم نے جب برانچیں شروع کی نا, تو ہمارا جو پہلا گول تھا کہ ہم نے ویئر ہاؤس بنانا ہے جا کے نا 10 اسٹور کے اوپر, 10 برانچوں کے اوپر ہم نے نا ایک جگہ میں اس کو لے کے جانا ہے, ساری جتنی پریپریشنز ہیں. تو ہم نے جب وہ فیل کیا کہ ہماری کنسسٹنسی نہیں ہے برانچوں میں آ رہی, جیسے فرض کیا ہمارا ڈو ہی ہے یا کوئی بھی ٹاپنگز آ رہی ہیں, تو ہم نے ود ان 5 برانچز, حالانکہ اس وقت وہ ہمارے لیے نقصان والا اسٹیپ تھا کیونکہ وہ پروڈکٹ اتنی جاتی نہیں تھی جتنی ویئر ہاؤس کی کاسٹ آنی تھی, لیکن ہم نے اس کو بنایا 5 برانچوں کے اوپر. ہم اس کو صرف کنسسٹنسی اور پروڈکٹ کی کوالٹی کے لیے ہم نے اسی وقت ہم مینوفیکچرنگ سیپریٹ کر کے وہاں سے مینوفیکچر کر کے ایک جگہ دینا شروع کر دیا تھا, اور ایسے آگے بڑھے. اس میں پھر یہ کہ جو برانچیں ایڈ ہوتی گئی, اس میں وہ بھی ایک پروفیٹیبل بزنس اور اچھا بزنس بنا الحمدللہ. وہ ایک سیپریٹ سیٹ اپ ہے, ڈفرینٹ کمپنی کے نام سے ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ صرف جسٹ پیورلی فار کیپرینوز ہے, اس میں کسی اور برانڈ کو ہم کوئی چیز سیل نہیں کرتے. خلیل صاحب اور گلنواز صاحب, دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ اندازہ ہے. روزانہ خریدو, روزانہ پکاؤ, روزانہ بیچو. بالکل. کتنے اور ایسے بزنس ہیں جن میں ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, نہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, نہ کچھ اور ہے. یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے یہ کام فوڈ کا؟ آئی تھنک کافی چیلنجنگ ہے, اسپیشلی ناؤ ڈیز, کیونکہ اس مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت آ گیا ہے. تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک میڈیوکر طریقے سے آپ بزنس کو کامیاب نہیں کر سکتے. محنت بہت ضروری ہے, اپنی نیک نیتی سے محنت کریں, اپنی پروڈکٹ پہ ڈیفینیٹلی دھیان دیں. آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اچھی ہونی چاہیے. پھر آپ کا ایک بڑا کلیئر ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کس آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ریسٹورینٹ سیکٹر میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ہے, آپ کا ہائی اینڈ کسٹمر ہے, پھر آپ کا بجٹ فوڈ ہے, تو وہ آپ کو بڑا ایک کلیئر آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹارگیٹ کسٹمر کون ہے, اور اس پہ آپ محنت کریں. اسٹل اسپیشلی جو حلال مارکیٹ ہے گروتھ میں ہے, اس میں ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے مزید گروتھ کا. تو اگر ینگ انٹرپرینرز اگر وہ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت روم ہے ابھی بھی گرو کرنے کا. 13 سال سے دونوں بزنس پارٹنر ہیں, اور 18 سال سے دونوں دوست ہیں, ایک کشمیری دوسرا سرگودا کا. سچ بتائیں کتنی بار آپس میں غصہ کیا اور لڑے؟ سچ آپ نے پوچھا تو آج تک الحمدللہ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں. ایک دفعہ بھی نہیں. ایک دفعہ, کیونکہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر میکسیمم کیا ہوتا ہے بزنس میں اور پارٹنرشپ میں, جیسے ہمارا بزنس ہے کہ اس بزنس میں آپ کے ہزاروں بندے انوالو ہیں, آپ کے امپلائی بھی ہیں, آپ کے فرینچائزیز بھی ہیں, سارے ہیں. تو اگر کسی جگہ بھی کوئی چیز آتی ہے تو میرے فرینچائزی کو یہ پتہ ہے کہ اگر خلیل بھائی بات کر گئے تو گل نے بات نہیں کرنی, اگر گل بات کر گیا تو خلیل بھائی نے بات نہیں کرنی. اتنی لاج رکھتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے, اور آپ ایک پیج پہ ہونے چاہیے. ایز اے بزنس اونر جب آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دونوں کا سیپریٹ ڈیسیجن ہو. وہ پھر آپ کا کمپنی کا ویژن ہمارا ایک ہی ہوتا ہے جو بھی ہے گروتھ کے لیے, اور وہ ہم آپس میں, اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ہم ڈس ایگری نہیں کرتے. اوبیسلی ایک کافی ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ہماری ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, بٹ
ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا بیسٹ سولوشن کیا نکلتا ہے, کیونکہ ہم اس میں کبھی ایک اچھی چیز ہم دونوں میں کہ ہم اپنی ایگو اس میں نہیں لے کے آتے, اور آئی تھنک کسی بھی پارٹنرشپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پارٹنرشپ خراب بھی تبھی ہوتی ہے جب وہ ایگو آتی ہے, کیونکہ ہمارا گول یا جب آپ کی فیملیز اور ڈفرینٹ دوست انوالو ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہمارے ہیں دوست بھی انوالو ہیں بزنس میں, کچھ فیملی ممبرز بھی ہیں. خلیل صاحب 119 برانچیں ہوں اور ایک برانچ جو ہے وہ منیمم 100,000 پلس پاؤنڈ سے بنتی ہے. ایسے کبھی آپ کی کسی نے بولی نہیں لگائی یہ برانڈ ہمیں دے دو اور ہم سے بلین اور ملینز آف پاؤنڈ لے لو؟ آتی ہیں اوکیشنلی, ای میلز آتی ہیں, کالز بھی آتی ہیں, لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ ای میلز پڑھتے ہیں؟ ای میلز پڑھتے ہیں جی, کال بھی سنتے ہیں؟ کال بھی سنتے ہیں. کیا آفر دیتے ہیں ان کو؟ ہم آفر لیتے ہی نہیں ہیں ان سے. ایکچولی اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے بولا ابھی وی اسٹل بلیو کہ ابھی بڑا ینگ برانڈ ہے, اس میں بڑی پوٹینشیل ہے ابھی, جیسے ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم دونوں بڑا انجوائے کر رہے ہیں. وی نیور فیل ٹائرڈ کہ ہمیں 12 سال یا 13 سال بزنس میں ہو گئے ہیں تو انف ہو گیا ہمارے لیے. آپ بزنس کو انجوائے کرتے ہیں ہم جو بڑا ہو رہا ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور جو عمر بڑھ رہی ہے تب بھی انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے چیلنج کو فیس کرتے ہوئے انجوائے کر کے فیس کیا ہے, اس کو ہیڈ ایک نہیں لی. ٹھیک, تو آپ نے اپنی موجودہ نسل کے لیے جو بھی چوتھی جنریشن ہے, آگے 5ویں جنریشن شروع ہو چکی ہے, یہاں پہ بچے ہیں, سارا کچھ ہے, بزنس میں لگے رہے یا بچوں کے لیے یہ مال دولت تو بنا کے انہیں وقت دیا آپ دونوں نے؟ الحمدللہ بالکل. خلیل بھائی کے تو اسٹل ویری ینگ بچے ہیں ابھی, اور میرے تو ماشاء اللہ بڑی بیٹی یونیورسٹی میں ہے, ماشاء اللہ, بیٹا بھی 15+ ہو چکا ہے. لیکن الحمدللہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں, نہ کبھی بچوں نے فیل کیا کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا. لیکن اس کام میں جس طرح ہم بزنس میں ٹائم دیتے تھے, ہماری فیملی انڈرسٹینڈنگ ہے الحمدللہ, جو سب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ گاڈ بلیسنگ ہے ہمیں, میری طرف سے, میرے گھر کی طرف سے مجھے بڑا پرسکون الحمدللہ. کوئی آج تک کمپلیننگ نہیں ہے. ایسے ہی سسٹر ہیں خلیل بھائی کی وائف جو ہیں, الحمدللہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ سپورٹیو ہیں ہمارے بزنس کے لیے. اور پھر ہم خود بھی, ہمارے لیے بڑا یہ میٹر کرتا ہے کہ جو فیملی ہے از آلویز کم فرسٹ. ایگزیکٹلی, چاہے وہ آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ ایون جاب بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو, اسپیشلی جیسے گلوے نے بولا کیونکہ بچے اسپیشلی بہت ینگ ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہونی چاہیے, تبھی بنے گی جب آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے. یہ جو ہم جملہ جو سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ماں ہو, بہن ہو, بیوی ہو, تو یہ سچ ہے. یہ ان اے وے کہ وہ سپورٹیو ہونی چاہیے. وہ اگر اس کے پیچھے ہاتھ ہے, اگر وہ آپ کے, اگر آپ سپورٹیو ہے, آپ جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہی ہے, پھر ظاہری بات ہے اب جیسے ہم دونوں ہیں بزی ہوتے ہیں کام میں, تو وہ چیزیں جو ہم نہیں کر پاتے, اگر ہماری وہ وائف ہماری ایبسنس میں کر رہی ہیں تو وہ سپورٹ ہمیں ان سے چاہیے ہوتی ہے. ایک ہے اور 2 11. ایگزیکٹلی. گلنواز صاحب سوری, آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بنے بنائے بزنس کو چلا کے آگے بڑھیں جب میں اور آپ دنیا میں نہ ہوں, یا آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بھی گراس روٹ لیول سے مپ لگائیں, صفائی کریں, پیزا بنائیں اور سیکھ کے آئیں؟ میرے بیٹے کو یا میرے بچوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ اپنی ورتھ شو کرنی ہے تو اس جگہ تک جانا ہے, اسی طرح نہیں جا سکتے. اگر میں بولوں کہ میرے بچہ یا کوئی بیٹی بیٹا ڈائریکٹ آفس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھے گا, تو ایسے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے بھی رول جو ہیں وہ اپنا پروف کرنا ہے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ وہ سمجھیں اس کو, بزنس کو, رادر دین کہ اس کو ایز اے گرانٹیڈ لیں, کیونکہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور بزنس کا بھی فائدہ ہے. اگر وہ گراس, اب ہمیں اگر اللہ پاک نے اتنی کامیابی دی ہے, ہم نے گراس روٹ سے اسٹارٹ کیا تھا اور ہمیں ایچ اینڈ ایوری سیکشن کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کیسے کام کیا جاتا ہے. اور ابھی بھی ہم کسی برانچ میں اگر جاتے ہیں اور وہ بزی ہیں تو ہم اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ان کی ہیلپ کرنے میں, بڑا پراؤڈلی ہم وہ کرتے ہیں. اس میں جیسے میں ہی فرض کیا, میرا اگر بیٹا ہی اگر انٹر ہوتا ہے نا, تو میری جو پہلی پروٹی ہوگی, پہلے فرسٹ آف آل اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرے, ڈگری کمپلیٹ کرے, اور اس کے بعد وہ یہ نہیں کہ آفس کی سیٹ میں بیٹھے, اس کو میرا پیزا میکنگ لین سے میں نے شروع کرنا ہے, تو اس سے آگے اس نے آگے آنا ہے اور اپنے بل بوتے پہ آنا ہے. اور دوسرا اس چیز کے اوپر بڑا دارمدار ہوتا ہے آپ کی فیملیز کا, بیسکلی خاص کر آپ کی مسز کا, کہ اس نے بچوں کا مائنڈ سیٹ کیسے, کیونکہ زیادہ بچوں کا ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے. تو ہمارے لیے بیسکلی گاڈ بلیسنگ ہے الحمدللہ, ہمارے لائف پارٹنر بہت اچھے ہیں اور اچھا وقت اور اوپر سے دوسرا جو مین چیز ہوتی ہے, جیسے اگر میں اس چیز کو یہاں کنفرم نہ کروں تو یہ بھی تھوڑی سی اچھی نہیں ہوگی اور فیئر نہیں ہوگی. اور یہاں جو زیادہ ایشو آتے ہیں نا موسٹلی, جب بچے جیسے میں آیا, فرض کیا پاکستان سے آتے ہیں, تو یہاں ان لوز کا پریشر ہے, یہ ایسی باتیں کافی دیکھنے میں آتی ہیں. تو میں اس چیز سے بڑا لکی رہا ہوں الحمدللہ کہ ہیں فیملی میں میری شادی ہوئی تھی, لیکن میری وہ فیملی بھی, میرے ان لوز بھی کوائٹ سپورٹیو ہے میرے لیے الحمدللہ. ہم بڑی کامن بات سنتے ہیں اور ہم مسلمان ہی یہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے مختلف زبانوں میں بھی سنا, لیکن وہ ایسے بات نہیں کرتے, نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ آئی تھنک کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن محنت بھی بہت ضروری ہے. نصیب آپ کو کسی حد تک لے کے جاتا ہے,
نو ڈاؤٹ نصیب امپورٹنٹ ہے بندے کا, لیکن آئی تھنک محنت جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. نصیب آپ بنا سکتے ہیں اپنا محنت کر کے. باقی ظاہری بات ہے اگر آپ ایک آنیسٹ ہیں, اب اللہ پہ آپ کو یقین ہے, جیسے ہمیں تھا الحمدللہ جب ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا, بے شک ہمارے اسٹرگلنگ یہ تھے, لیکن ہمیں ایک یقین تھا کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے گا, اور وہ آپ کو کامیابی مل جاتی ہے. زندگی کے کسی موڑ پہ, عمر کے کسی حصے میں یہ سوچ آئے گی یا آ سکتی ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں سے بیچ کے چلیں کہیں اور اسلامی ملک میں چلے جائیں؟ ابھی تک تو نہیں آئی ہے. جیسے میں نے بولا کہ ہمارا ایک ویژن ہے برانڈ کو گرو کرنے کا, اور انشاءاللہ گرو کریں گے. جب تک ہم دونوں زندہ ہیں, انرجی ہے, انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے. اور اس میں جو آگے مین پروٹی آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے جو ہمارے دلوں کے قریبی ہوتا ہے ایز اے مسلم, ہماری پہلی یہی کوشش آگے بھی ہے کہ مکہ مدینہ میں کچھ نہ کچھ سیٹ اپ اپنے ہم کریں گے, وہاں بھی کیپرینوس کھولیں گے انشاءاللہ. 30 ممالک سے زائد, آدھا درجن سے زائد مختلف مذاہب کے لوگ, گریٹ برٹن جیسا ملک جہاں 119 برانچیں کھول لیں, کہیں دل کرتا ہے کہ جس گاؤں سے آپ آئیں, میرپور اور سرگودا سے, وہاں بھی ایک کیپرینو کی فرنچائز کھل جائے؟ انشاءاللہ ضرور پلان ہے, اور کھولیں گے بھی انشاءاللہ. جیسے میں نے بولا کہ ہم آگے ایکسپینشن کر رہے ہیں پاکستان میں بھی, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ obviously ہمارے جو سٹیز ہیں وہ ٹیئر 2 سٹیز ہیں, اتنے بہت بڑے نہیں ہیں, تو پلان یہ ہے کہ بڑے سٹیز سے آہستہ آہستہ ٹورڈز چھوٹے سٹیز جو ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ. ویسے لاہور میں اپرچونیٹی زیادہ تھی, لاہور سے اسٹارٹ کیا, تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ میرپور بھی ہے اور سرگودا بھی ہے انشاءاللہ, لیکن تھوڑا سا ٹائم دے کے جائیں گے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے, والدین ہوں, ہمارے پرافٹ ہوں, کوئی بزنس مین ہو, کوئی ہو, آپ کا بھی کوئی ہوگا. میں اگر پرسنلی دیکھوں تو میں اپنے پیرنٹس کو اپنا رول ماڈل مانتا ہوں, کیونکہ میں اگر اپنے ہسٹری دیکھوں تو میں گاؤں میں پیدا ہوا تھا, بڑا رورل گاؤں ہے ہمارا, جہاں پہ پراپر کوئی اسکول بھی نہیں ہے, اور میرے جو پیرنٹس ہیں بڑی ایک اچھی لائف گزارے تھے گاؤں میں. جیسے میں نے بولا اپنا ذمہ دارہ تھا, کوئی ایشو ان کو نہیں تھا. تو ہم بہت چھوٹے تھے جب ہماری ایجوکیشن کے لیے وہ سٹی موو ہوئے سرگودا ہمیں پڑھانے کے لیے, اور آئی کین ریممبر کہ انہیں کافی وہ ڈیفیکلٹ ان کے لیے تھا کہ وہاں گاؤں کی لائف چھوڑ کے ایک انڈیپینڈنس چھوڑ کے وہ شہر میں آئے, اور پھر یہاں پہ ایڈجسٹ ہونا, اور کافی سال پھر یہاں پہ وہ, اس کے بعد پھر ہم پرماننٹلی وہیں پہ رہ گئے. تو آئی تھنک وہ جو انہوں نے قربانی دی تھی, ظاہری بات ہے ہمارے لیے, بچوں کے لیے, وہ کافی حد تک ان کی ماشاءاللہ کامیاب ہوئی. اب سارے ہم بہن بھائی ماشاءاللہ اپنی لائف میں بڑے کامیاب جا رہے ہیں. تو ان کا وہ ویژن جو تھا ہمارے لیے, اسٹرگل جو تھی وہ ذہن میں رہی. ایگزیکٹلی. گلنواز صاحب, جن والدین نے آپ کو پیدا کیا, آپ کے لیے محنت مزدوری کی, آپ کو اچھا کھانا, اچھا لباس دیا, ایجوکیشن دی, سارا کچھ کیا, آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ الحمدللہ مین چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ والدین مجھ سے کتنے خوش ہیں, اور وہ دنیا جانتی ہے, میرے ایریے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرے پیرنٹس مجھ سے کتنے خوش ہیں. اور جو آپ نے رول ماڈل کی بات کی, اسپیشلی میرے والد صاحب الحمدللہ بڑا انہوں نے ہارڈ ورک کیا, لیکن ایک جو چیز میرے لیے سب سے مین رول ماڈل, اگین پیرنٹس ہی ہوتے ہیں موسٹلی بچوں کے, تو وہ ایک ہی تھی کہ حق حلال, اپنا حق کسی کو دینا نہیں, لیکن کسی کا حق کھانا نہیں. اور ان کی ایک ورڈ تھا کہ دیسی میں بولتا ہوں اپنی میرپوری میں, کہ پتر جوان ہوئی گئے ہو تے کھانا چنگا تے لانا چنگا, کس سے بغیرتی میں پکڑیا میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا. اچھا, یہ بنے ہونے سن یہ کہنے سی, ٹھیک ہے. آج بھی وہ ورڈ میرے ذہن میں الحمدللہ, اور میں پراؤڈلی اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ ہم میں کوئی بغیرتی نہیں ہے الحمدللہ. الحمدللہ. سرگودا کے کنو بیچنے والے کسان کے ایک بیٹے خلیل الرحمان کو گریٹ برٹن نے ملینئر بنا دیا. اس کی کوئی لاجک بیان کریں گے, اور کیسا فیل ہوتا ہے یہ ویلیج اور پھر یہ انوائرمنٹ؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے. جیسے میں نے بولا کہ جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا, وہاں پہ رہتے ہوئے کبھی ڈریم بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ اس اسٹیج پہ آئیں گے, اور اس طرح کیونکہ میرا کہ 100+ برانچز کی ایک چین کے مالک بن جائیں گے. تو اس میں کافی حد تک میرے پیرنٹس کی, جیسے ہم نے بولا, ان کی محنت تھی, ایک اچھی انہوں نے ایجوکیشن دی, ایک اچھا انہوں نے ہمیں جو تھا بچپن وہ دیا, پھر ایک اچھی سوچ دی. جیسے آپ نے پہلے کویشچن کیا کہ یہاں پہ آ کے اسپیشلی ینگ ایج میں جب بندہ آتا ہے تو کافی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے, اور وہ آئی تھنک ایک سوچ تھی جس نے ہمیں وہ ایک بڑا بچائے رکھا ایسی چیزوں سے, اور ایک اچھی سائڈ پہ ہمارا وہ ذہن چلا گیا, بزنس والی سائڈ پہ, اور اسی پہ ہم محنت کرتے رہے, اور اللہ پاک نے آج یہ دن دکھایا.
اور الحمدللہ آتے ہیں, یو کے بھی آتے ہیں. خلیل بھائی کے والد صاحب تو ابھی انکل گئے ہیں, میرے خیال میں ابھی کی ہوئی ہے. لیکن انہیں آج بھی سرگودا اور میرپور پسند ہو گیا. نہیں, میرے تو والد صاحب میرے خیال میں ابھی سال ہو گیا, کہہ رہا ہوں آ ہی نہیں رہے واپس. وہ زیادہ وہاں پسند کرتے ہیں, وہ وہاں پسند کرتے وہ زیادہ وہاں پسند کرتے ہیں, لیکن آتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے ٹھیک ہے, اس سے زیادہ یہاں اسٹے نہیں کرتے. تو کوئی کاروباری شخص ہو, ایون کوئی ٹیکسی کیوں نہ کر رہا ہو, کسی بھی فیلڈ سے بندہ ہو, یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کے دوست احباب ہیں, جو حلقہ احباب ہے, وہ اچھا ہونا چاہیے. یہ کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سراؤنڈ کرتے ہیں, کافی حد تک آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کے ساتھ وہ ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ آپ وہی باتیں کرتے ہیں اور وہی آپ کا ایک ڈیلی وہ روٹین بن جاتی ہے. سو کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو آپ کا, کامیاب لوگوں کے ساتھ کوشش کریں, اپنے سے بہتر کامیاب ان دا سینس کہ جو پازیٹیو لوگ ہوں, جو پازیٹیو سوچتے ہیں, پازیٹیو بولتے ہیں, ان سے ڈیفینیٹلی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو جس کمیونٹی سے میں اور آپ دونوں تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ معذرت کے ساتھ جہاں بیٹھے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں, نیگیٹو مائنڈیڈ ہوتے ہیں, لیگ پولنگ ہوتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, میں سب کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. تو پھر آپ کے دوست کون ہیں؟ ہمارے جو ہم دونوں کے دوست ہیں, کچھ تو ہمارے اسکول فرینڈس ہیں جو شروع سے ہیں اور وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں, بڑا ان کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشن ہے. پھر along دا وے آپ کو جب آپ بزنس سائیکل میں آتے ہیں, کافی آپ کے دوست بنتے ہیں, اور وہ کافی ہماری بزنس کمیونٹی ہے ہماری, جو کافی ان کے ساتھ ہمارے اچھے ہیں تعلقات ہیں. لیکن ایڈ کرنا چاہیں ہمیں یہ بھی ہے دوسرا, ایک تو اسکول کے بھی جو دوست آ رہے ہیں, اگر میں دیکھوں ہمارا جہاں تک میرے ابھی تک کچھ گروپس وغیرہ ہمارے ہیں اسکولس وغیرہ کے, جو پرانے کلاس فیلوز کالج فیلوز ہیں, گروپ ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ اسٹل انوالو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اور موسٹلی ایسے ہوں گے جن کو میرا نہیں پتا ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بزنس کیا ہے, نہ کبھی اس طرح, یعنی کہ وہ پرانے دوست آج بھی ہمارے پروٹی ہیں اور ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے. دوسرا اپنے سینئرس کے ساتھ جو بھی ہمارے بڑے ہیں, اچھی مثالیں ہیں, یا جو زیادہ سکسیزفل لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے جب فرض کے پاکستان جاتے ہیں, اگر پیرنٹس ادھر ہے تو ٹھیک ہے, اگر پاکستان میں تو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے باقی فیملی ممبرس کے ساتھ, اور ان سے خاص کر جو پرانے بزرگ ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سم ٹائم بندہ سمجھتا نہیں ہے, لیکن وہ ایکسپیرینس ان کا بہت رہا ہوتا ہے. سیکھنے والا ہونا چاہیے, وہاں آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی سمجھنا چاہیے. ہیومن نیچر ہے کہ اکثر بیشتر لوگوں کے پاس پہلے وہ غریب ہوتے ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں, ترقی کرتے ہیں اپنی محنت کے بل بوتے کے اوپر, لیکن کسی اسٹیج کے اوپر پہنچتے ہیں تو اچھی گاڑی لے لی, بڑا گھر لے لیا, بیسک ضروریات ہیں, ہونی بھی چاہیے, کرنا بھی چاہیے, دین بھی کہتا ہے, لیکن ان میں ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم آ جاتا ہے. وہ اپنے اساتذہ کو بھول جائیں گے, رشتہ داروں کو اگنور کر دیں گے, دوستوں کو اگنور کر دیں گے, فیلوز کو بھی. ان چیزوں کو پیرلی ساتھ لے کے چلنا اتنا آسان نہیں. ہمیں تو مجھے تو پرسنلی آج تک چیلنجنگ ان دا سینس اس حوالے سے ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ بزی ہونے لگ جاتے ہیں, جیسے ہم فار ایگزامپل ہم جو آپ کا بزنس گرو کرتا ہے, آپ کے پاس ٹائم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سم ٹائم ضروری نہیں ہے کہ آپ پرپزلی اس کو اگنور کر رہے ہیں. سم ٹائم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اب کم ہو گیا ہے, شاید اس میں انا آ گیا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انا ہو, کہ اس کے پاس ٹائم کی قلت ہے. اور یہ ہوتا ہے, ہم نے خود فیس کیا کہ بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس ایک لیجرلی ٹائم ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا, وہ بزنس اسٹارٹ کرنے کے بعد کافی کم ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو کب تک ارادہ ہے, کبھی ریٹائرڈ ہونا چاہیں گے؟ ابھی تو ٹو ارلی ہے ٹو ایون ڈسکس ریٹائرمنٹ. تو جیسے میں نے بولا, ابھی تو بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنے اس جرنی کو, الحمدللہ. سو ویل سی ان دا فیوچر. ابھی سفر کافی نظر آ رہا ہے, اس برانڈ کو ہم نے کسی جگہ پہ لے کے جانا ہے. ایک بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ کیپٹینوز ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم جس طرح اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. ہماری ضروریات الحمدللہ بہت اچھے سے پوری یہاں یو کے میں بھی رہ کے ہو رہی ہیں. اور اب ایک آپ کو نا سمپل سی میں مثال دے دیتا ہوں. پاکستان میں ہم نے شروع کیا, اور وہاں شروع کرنے کے لیے کوئی ایسا پرپز نہیں تھا کہ ہم نے وہاں سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے. ہمارا مین پرپز یہی تھا کہ وہاں لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے, اور ہم نے کتنی جاب کریٹ کرنی ہے, کتنے لوگوں کا گھر اس میں چل رہا ہے, تاکہ اپنے ملک کی بہتری ہو. الحمدللہ. اور اس ٹائم بھی دیکھا جائے تو ٹوٹل کیپرینوز کے آپریشنز میں کتنے بندے انوالو ہیں, مور دین 100 ڈیفینیٹلی ہیں. اچھا, پاکستان میں جی 100 سے زیادہ ہیں. بڑی بات ہے. تو الحمدللہ ان 100 گھروں کے اندر اگر کوئی روزگار جا رہا ہے تو ایک کیپرینوز نصیب ہر انسان اپنا کماتا ہے. ہم نے کسی کے لیے کسی کا سبب بننے کی کوشش کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت بھی دے رہی ہے. اسپیشلی جب ہم نے یو کے بعد پہلا جو انٹرنیشنل کنٹری تھا ہمارا پاکستان ہے, تو یہ ہمارا بڑے سالوں سے پلان تھا کہ اگر ہم انٹرنیشنلی اس کو ایکسپینڈ کریں گے برانڈ کو, تو پاکستان ہوگا پہلا. اور ہمیں کافی لوگوں نے منع بھی کیا کہ
डिस्करेज भी किया कि नहीं आए نہیں آنا ہے کیونکہ وہ اکنامک سچویشن ہے, یہ ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, لیکن ہم نے ان سب کو اگنور کرتے ہوئے لیکن کامیاب ہیں وہاں پہ الحمد للہ, اور مزید انشاءاللہ آگے فیوچر میں اس کو, جیسے میں نے بولا کہ ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور بہت گروتھ ہے اس مارکیٹ میں. اور اس میں دوسرا یہ بھی تھا کہ جب ہم نے نا شروع میں ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا, جب ہم فرنچائز لیول کے اوپر آگے ایکسپینشن سٹارٹ ہوگی کہ دوسری کنٹری میں جانا ہے, تو ہمارا تھا یہ کہ نمبر آف 100 کراس کر کے ہم نے نا انٹرنیشنلی اسٹارٹ کرنا ہے. اور خوش قسمتی کے ساتھ الحمد للہ ایگزیکٹلی سیم ڈیٹ آفٹر 9 ایئر, ایون 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے, سیم ڈیٹ سیم منتھ کے اوپر جا کے ہم نے پاکستان میں نمبر آف 100 برانچ اوپن کی الحمد للہ. آپ دونوں نے مجھے وقت دیا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ بار بھائی فار ہیونگ اس. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ نے ٹائم دیا. آپ ڈیزرو کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.